سب سے پہلے آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے اندر کوالٹی ہے کون سی. یہ نہیں کہنا کہ سر میرے اندر تو کوالٹی ہے ہی کوئی. ہر قسم کی پرسنالٹی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اف یو نو دیٹ ورڈ. بچے کا جو مورل پیرامیٹر ہے جس میں اس کو موریلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ امورل اور یہ مورل ہے, دیٹ از کمانڈیڈ بائی سپر ایگو. اب ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار پرسنالٹی امپروو نہیں ہو رہی, یہ بھی کر لیں وہ کر لیں. اگر پاور گین کرنی ہے, اپنے آپ کو پاورفل کرنا ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یو شوڈ ہیو فرینڈس. اگر آپ کا گول سائڈ نہیں ہے نا, اگر آپ کا گول موجود نہیں ہے تو آپ کے سارے جو ارادے اور پلاننگ اور وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے نا, دیٹ از پرپزلی آئی ہیو سلیکٹڈ اے لٹل بٹ آف ڈفرینٹ ٹاپک دین دی پریویس جو میں سیریز چلا رہا تھا, جس میں نالج بیس میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کا میں انکریز کروں. تو اس میں نے آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو اے ریفریشر, سمجھ لیں تھوڑا سا میں نے چینج کیا موڈ کو. تو ابھی جو ہے نا آج ٹاپک جو ہے وہ جنرل انڈرسٹینڈنگ کا ٹاپک ہے, وچ ٹو مائی مائنڈ should be directly concerned, should be directly related, should be of your personal direct interest. ٹھیک ہے, that is topic جو ہے وہ آج کا ہے personality development. personality development جو ہے نا وہ لائف کا حصہ ہے ہر انسان کی. اس میں کوئی چوائس آف پروفیشن یا اس میں آپ کی چوائسیز اور مس چوائسیز کا اس میں ڈفرینس نہیں ہوتا. ہر بندہ جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, اسپیشلی جس ایج میں آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں نے آگے ساری لائف گزارنی ہے. تو آئی ایم شیور کہ یو مسٹ بی ویری مچ انٹرسٹڈ ان کہ یار میں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیسے کروں. اچھا, اس میں دیر آر 2 پیراڈائمس جو میں نے سوچا اس کے بارے میں اور آپ کو بھی ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں. ون از کہ گپ شپ لگائی جائے. ٹھیک ہے, گپ شپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو کہوں کہ یار آپ ایسے کریں, آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, اس سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. آپ صبح اٹھیں, صبح اٹھ کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, بولیں, کانفیڈنس گین کریں. کانفیڈنس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے لائف میں, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ آپ ایکسرسائز کریں, آپ اس میں گروپس بنائیں, گھر میں بات چیت کریں, تو اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں, اپنی پرسنالٹی پہ نظر ڈالیں. اور یہ ہے جنرل گپ شپ. ڈیفینیٹلی دیز تھنگز آلسو میٹر ان لائف. ٹھیک ہے, پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ اسی طرح ہوتی ہے پریکٹس سے, گریجولی, ایکسپیرینس, بہت ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں. بٹ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو ٹوڈے از کہ میں آپ کو پرسنالٹی کی جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں, پہلے میں آپ کو ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا جو سمجھ لیں کہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں ریگارڈنگ پرسنالٹی. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا ایک مسئلہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گپ شپ جو ہے نا اس سے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا ہے, لیکن بیسیکلی میرا جو پیراڈائم ہے یا جو سمجھ لیں میرا جو فوکس ایریا ہے, تھرسٹ ہے میرا, دیٹ از آن نالج آف دی تھنگس. ہر چیز جو ہے اس کی بیس جو ہے وہ نالج ہے, ایجوکیشن ہے, گپ شپ نہیں ہے. گپ شپ ساری دنیا لگاتی ہے, اور ابھی پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی میں نے دیکھا ہے. ناؤ دس از اے کلچر کہ میں ابھی جو باتیں کر رہا ہوں نا, یہ شاید آپ لوگوں کو سیدھا سمجھ آ رہی ہیں تو آپ کو بہت انٹرسٹ ہو رہا ہے. سو یو آر ویری فوکسڈ, کیونکہ میں گپ شپ لگا رہا ہوں. جو ہی نالج والی بات آ جائے گی بندہ تھک جاتا ہے تھوڑا سا. بٹ مائی پرابلم از کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ وداؤٹ نالج ہونا کچھ نہیں. جتنی مرضی باتیں کر لیں, جتنا مرضی کر لیں, گپ شپ کرتے رہیں, تو گپ شپ سے سکسیس نہیں آتی لائف میں. نہ ہی آپ کی اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں, نہ آپ کیش کر سکتے ہیں ان اپرچونیٹیز کو. جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ چھوٹے سے چھوٹا پروفیشن بھی جو ہے نا, دیٹ از ڈیمانڈنگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں ادھر کھڑا ہوں, میں کچھ نہیں کروں گا تو مجھے پیسے مل جائیں گے. Nobody will hire you. اگر کوئی غلطی سے ہائر کر لے گا وہ مہینے میں آپ کو فارغ کرے گا. Unless until you know something about that profession, اور آپ اس پروفیشن کی مجبوری نہیں ہے, nobody will hire you. 90% of the people in the life, میرا یہ ایکسپیرینس ہے, 90% of the people are unsuccessful in lives. یہ 10% کا کوٹا ہے جو ساری لائف انجوائے کرتا ہے, سکسیس اس کے پاس آتی ہے, سکسیس کے ساتھ فیم آتی ہے, کسی کے پاس پیسہ آتا ہے, کسی کے پاس فیسلٹیز آتی ہیں. صرف وہ 10% لوگ لائف میں نے دیکھا ہے, 10% میں زیادہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ڈسکریج نہ ہو جائیں. 10% سے زیادہ لوگ لائف میں انجوائے نہیں کرتے. تو آنا اس میں ہر بندہ چاہتا ہے, ہر بندہ اس میں چاہتا ہے کہ یار میں بھی ایک سکسیزفل آدمی ہوں,
یا میں یہ بھی ایک سکسیزفل عورت ہوں, خاتون ہوں, لڑکی ہوں, لڑکا ہوں. ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے نا لائف میں, کہ کامیابی نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. یہ آپ نے بولنا ہے آج, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے نا, تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہمارے میوچل انٹریکشن سے ہوگا. بیکاز پہلے جتنے میں نے آپ کو لیکچر دیے ہیں وہ ایک مونولوگ ٹائپ ہے, میں ہی بولتا رہتا ہوں زیادہ, تو آپ لوگ سنتے ہیں. وہ میرا کوشش اس میں یہ ہوتی ہے کہ نالج 2 گھنٹے میں جتنا زیادہ میں دے سکوں. باقی پھر آپ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے اس پہ بلڈ اپ کرنا ہے. کیونکہ میرے ساتھ تو آپ یہ ٹوٹل 6-7 لیکچرز ہوں گے نا ٹوٹل جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ گزارنے ہیں, تو ایک لیکچر میں 2 گھنٹے میں جتنا میں میکسیمم ابھی تک بیف اپ کر سکتا ہوں میں نے کیا ہے. تو آج ہم کرتے ہیں, اس کی طرف چلتے ہیں کہ پرسنالٹی کو اگر آپ نے لائف میں ڈیولپ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پرسنالٹی بیسیکلی کہتے کس کو, ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی, سائیکولوجیکلی, سوشلی پرسنالٹی ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے. پہلے میں اس کو سمجھاؤں گا, آخر میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا جو پریکٹیکل ٹپس ہیں. لیکن ان ٹپس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا, یا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس نے بھی آپ میں سے فائدہ اٹھانا ہے. وہ ٹپس میں آپ کو بھی بتا دوں تو آپ کو لگے گا یار یہ جنرل باتیں, یہ تو ہمیں پتہ ہیں, یا آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ بھی پتہ ہوں لیکن آپ کہیں گے اچھا یار یہ ٹھیک ہے. لیکن وہ ٹپس کو میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے ٹو دی نالج آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. وہ جو پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, ہاؤ دی پرسنالٹی از ڈیولپڈ, ہمارا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے بیسیکلی, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جب آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ وہ جو پریکٹیکل ٹپس ہیں ان پہ اگر آپ عمل کر سکیں تو آپ یو ول سی مارکڈ امپروومنٹ ان یور پرسنالٹی. دیٹ از مائی پرومس. وہ میں آپ کو ایسی ٹپس نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا. سو یو ہیو ٹو رن ود می. میں کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی جلدی کریں تاکہ زیادہ ٹائم بھی نہ لگے. سب سے پہلے یہ دس از دی ٹاپک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ہمیں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. دس از دی ٹاپک آج کا. سمجھ سب سے پہلے ایک ڈیفینیشن ہے, 2 ڈیفینیشن ہیں, سمپل ڈیفینیشن ہیں, وہ آپ سمجھیں کہ پرسنالٹی کا کانسیپٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. واٹ از پرسنالٹی؟ پرسنالٹی کیا ہے؟ پیٹرن آف کریکٹرسٹک تھاٹس, فیلنگس اینڈ بیہیویئرس. جو آپ کا پیٹرن ہے نا آپ کی تھاٹس کا, جیسے آپ سوچتے ہیں, جو آپ کا بیہیویئر ہے اور جو آپ کی فیلنگس ہیں, اس کا ایک جو پیٹرن ہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کا بیہیویئر ہے, کوئی بدتمیز ہوتا ہے تو اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہی ہے. کوئی لاؤڈ بولتا ہے اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. کسی کی فیلنگ ہے وہ اوبیڈینٹ بہت ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ سر السلام علیکم, سر آپ ٹھیک ہیں, یہ وہ دیٹ از, وہ ایک دم لگتا ہے کہ یار یہ اوبیڈینٹ ٹائپ آدمی ہے. تو آپ کی جو تھاٹس, فیلنگز اور پرسنالٹی کا جو پیٹرن ہے اس کو پرسنالٹی, آپ کی پرسنالٹی کہتے ہیں. دوسری پرسنالٹی کی ایک فیلنگ ہے سم آف بایولوجیکلی بیسڈ اینڈ لرنڈ بیہیویئر. یعنی آپ کا جو بایولوجیکلی جو بیس ہے آپ کی پرسنالٹی کی, جو آپ کو بایولوجیکلی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ایز اے پرسنالٹی, وہ یا آپ نے کچھ بیہیویئر لرن کر لیا ہے. یہ جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو بیہیویئر لرننگ کے آسپیکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں آپ کی ہوں گی, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کچھ کوالٹیز کے ساتھ, کچھ کریکٹرسٹکس کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کا مائنڈ زیادہ اچھا تیز ہوتا ہے, کسی کے انالیسس زیادہ اچھی تیز ہوتی ہے, کوئی رننگ زیادہ اچھی کر لیتا ہے, کوئی محنت زیادہ اچھی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ یہ دو آسپیکٹ ہیں آپ کی پرسنالٹی کے, سمجھ لیں 2 کانسیپٹ ہیں, یہ اس کی ڈیفینیشنز ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. نوئنگ یور سیلف ہیلپس یو ٹو امپروو. جب تک آپ اپنے آپ کو سمجھ نہیں لیتے, جب تک آپ اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں, آپ اپنی پرسنالٹی کو امپروو نہیں کر سکتے. سو نمبر 1 از, جو میری ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ نو یور سیلف. نوئنگ کے لیے آپ کے پاس وہ نالج ہونا چاہیے کہ زندگی میں, یا نالج جو ہے, یا جو آپ کا اس سے ریلیٹڈ جو سٹڈیز ہیں وہ کہتی کیا ہیں. جب آپ اس کو سمجھیں گے پھر آپ اپنے آپ کو اس سے لنک اپ کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو نو یور سیلف, اور پھر اس کے اوپر امپروومنٹ شروع ہوگی, ٹھیک ہے. تو نوئنگ یور سیلف از امپورٹنٹ. سب سے پہلے یہ ہے, ایک ہے لیکسیکن ہائپوتھیسس, ٹھیک ہے. یہ دس از ویری امپورٹنٹ. یہ جو آسپیکٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, یہ کنسیڈرڈ نالج ہے. اٹ از ناٹ ہیئر سے, گپ شپ نہیں ہے یہ سوچی سمجھی ریسرچ نالج ہے جس کے بارے میں, یعنی پرسنالٹی کے بارے میں. اٹ از اے کانسیپٹ جس میں پرسنالٹی سائیکالوجی وچ سجیسٹ دیٹ, اس کے مطابق کیا ہے, دی موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی ٹریٹس اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز, ٹھیک ہے. آپ کی پرسنالٹی کے جو ٹریٹس ہیں, کسی ایک بندے کی پرسنالٹی کے جو ٹریٹس ہیں, وہی آپ کو دوسرے بندے سے ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں.
اگر سارے لوگ ایک طرح سے چلیں ایک طرح سے بولیں تو پتہ نہیں لگے گا کہ کون سے لوگ کیسے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے تو وہ جو ڈفرینسز ہیں وہی آپ کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس طرح کا ہے, یار یہ بندہ اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی جو پرسنالٹی کے جو ٹریٹس ہیں وہ کہتا یہ ہے, یہ تھیوری یہ کہتی ہے, یا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کہتا ہے کہ دیٹ از انکوڈڈ ان لینگویج آف اے کلچر. یہ ہر پرسنالٹی کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے کلچر میں انکوڈ ہو جاتے ہیں ان دی فارم آف ورڈس. یہ اس کا بیسک کانسیپٹ ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ جس کی پرسنالٹی کا ایک خاص بیہیویئر ہے اس کا اس کلچر میں کوئی نہ کوئی ورڈ بن جاتا ہے. فار انسٹنس ایک بندہ بڑا حساس ہے. اب میں نے کہا نا حساس ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ یار یہ کس قسم کے بندے کی بات کر رہے ہیں, بیکاز یہی میں جا کے انگلینڈ میں بولوں گا اس کو حساس ورڈ ہی نہیں آتا ہوگا. وہ وہاں پہ کیا کہے گا, وہاں پہ مجھے کہنا پڑے گا سم ون از شائے. تو اس کلچر میں اس بیہیویئر کا ورڈ بن گیا شائے. ہماری اردو میں آ گیا حساس, ہندی میں کچھ اور ہوگا, جرمنی میں کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ آگے. تو وہ کہتا ہے کہ ہر پرسنالٹی جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی ورڈ بن جاتا ہے. یہ لیکسیکن تھیوری ہے. یعنی وہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی پرسنالٹی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اف یو نو دیٹ ورڈ. ہر قسم کی پرسنالٹی کا جو آسپیکٹ ہے کسی نہ کسی ورڈ سے ریلیٹڈ ہے. آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, آپ کو کیوں بتا رہا ہوں. یہ بیکمنگ ورڈز دیٹ ایگزبٹ ڈسکرائب دوز ٹریٹس. تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ یار ورڈز ہیں ایسے جو آپ کی مختلف پرسنالٹی ٹریٹس کو ظاہر کرتے ہیں. یہاں تک پہنچ گئے, ہم سمجھ گئے. اب آگے ہے اس کا essentially if a trait is important to a group it will be represented by a word in that language. اگر کسی کلچر میں کوئی بیہیویئر کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہوگی تو لازمی ہے اس میں اندر ورڈ بھی ہوگا. سمپل ورڈ ہے یہ, سمپل بات ہے یہ. اب اس میں کیا کیا سائیکالوجسٹ نے, لوگوں نے وہ آسپیکٹس جو ہیں ان کو گروپ ٹوگیدر کر دیا ہماری آپ کی آسانی سے سمجھنے کے لیے. اس کو انہوں نے بتایا, اس نے کہا جی دیر آر 5 فیکٹر ماڈل. اس ماڈل کو کہتے ہیں اوشن. اس نے نکال لیا کہ یار کلچر کے اندر, مختلف کلچرز کے اندر سے ریسرچ کر کے اس نے 5 ڈفرینٹ بیہیویئرز, 5 ڈفرینٹ آسپیکٹس, 5 ڈفرینٹ ورڈز نکال لیے. اس نے کہا کہ پرسنالٹی ٹائپ اسی کے اندر ہوگی کوئی نہ کوئی. ناؤ یو نیڈ ٹو نو دوز. پھر اس کے ساتھ آپ کبھی کل کو اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یار میری ٹائپ یہ ہے یا اس کی ٹائپ یہ ہے. لازمی نہیں اپنے آپ کو ہی کرنا ہے, آپ نے کل کو کسی دوسرے کو بھی بتانے کے لیے ہو سکتا ہے نا. 5 broad dimensions used by some psychologists to describe the human personality and psyche. انہوں نے کہا 5 براڈ ڈائمینشنز نکال لی انہوں نے. وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 openness to experience. ٹھیک ہے, پہلی ٹائپ ہے پرسنالٹی کی, سائیکی کی, openness to experience. اور یہ یعنی اسٹیبلشڈ چیزیں ہیں, یہ کوئی میں گپ شپ نہیں لگا رہا, یہ ایسے ہی ہے. 5 انہوں نے نکالی ہوئی ہیں. یہ 5 فیکٹر اس کو کہتے ہیں, اوشن اس کو کہتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اوپننیس ٹو ایکسپیرینس, ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے جو ایکسپیرینس سے اوپننیس شو کرتی ہے, وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ سب کو کہوں کہ یار آپ میں سے کون ادھر آ کے بات چیت کرنا چاہے گا, تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھا بندہ ہی ہاتھ کھڑا کرے, باقی سارے کہیں کہ نہیں میں آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ, میں اوپن نہیں ہوں ایکسپیرینس. ہو سکتا ہے کہ 6 بندے کہیں جی میں ایسا رہتا ہوں ادھر, میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ بول رہے ہیں ایسے ایسے کر کے میں بھی کرنا چاہتا ہوں ایکسپیرینس کو. تو اوپننیس ٹو ایکسپیرینس مختلف آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائف میں آپ نے خود اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کرے تو بہت ساری جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ یار آپ یہ کام آج کر لیں, پہلی دفعہ کرنا ہے آپ کریں, تو میکسیمم لوگ میں نے دیکھا کہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں. وہ ایک ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے تو دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں اوپننیس ٹو ایکسپیرینس, کچھ لوگ ہیں اوپننیس ٹو نہیں ہے. ان میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی, اگر آپ میں ہائی لیول آف اوپننیس ٹو ایکسپیرینس ہے تو آپ کی پرسنالٹی کیسی بن جاتی ہے, آپ انوینٹیو اور کیوریس ہو جاتے ہیں. یو بیکم انوینٹیو, آپ انوینٹ کرنے چاہتے ہیں, کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی آپ میں وہ کوالٹی ہوتی ہے. اگر آپ اوپننیس اگر آپ ایکسپیرینس کے ساتھ اوپننیس شو کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ چیزیں انوینٹ کریں گے, آپ لیڈ کریں گے چیزوں کو, اینڈ یو ول بیکم کیوریس اباؤٹ دی تھنگس. اور اگر آپ لو لیول ہے آپ کا اوپننیس کی طرف, آپ کہتے ہیں نہیں یار میں نے نہیں کرنا, تو پھر آپ کی پرسنالٹی کیسی بنتی ہے,
कॉशियस कंजर्वेटिव हो जाते हैं, देन यू आर कॉशियस। आप इनिशिएटिव लेते वक्त आप सोचते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं यार ठहरो, मैं हिसाब किताब से चलता हूँ। इसमें अच्छे और बुरे की बात नहीं है, जिंदगी में दोनों टाइप के लोग कामयाब होते हैं, हर किस्म का बंदा जिंदगी में कामयाब होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू शुड नो व्हाट इज योर टाइप। आपको अपने आप को रिलेट करना है, और फिर हम देखेंगे कि वो जब उसको अब मैं टिप्स पे लाऊंगा तो फिर उसके साथ लिंक अप करके उसको मैं बताऊंगा, जो अगर आपको पता होगा तो फिर आप उन टिप्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से अमल कर सकते हैं आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। दूसरा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? अवेयरनेस, चीज़ों के बारे में अवेयर होना, किसी के बारे में जानना, आपको पता होता है, जिम्मेदारी लेना, समझ लें इसको। कॉन्शियसनेस के बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन जो मोस्ट ईजीएस्ट वे था वो मैंने इसमें निकाला, इसका अवेयरनेस। अगर आप कॉन्शियसनेस है आप में, इफ़ यू आर टेंड टू बी अवेयर, अगर आप चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? अगर हाई लेवल है तो आप एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है। अब कभी आप सोचें कि आप कभी बंदा देखता है ना कि यार ये एफिशिएंट नहीं, मैं यार बड़ा लेजी हूँ, तो इसका मतलब है कि यू आर लेस कॉन्शियस, आपके बारे में अवेयर आपको होना अच्छा नहीं लगता। उसमें बुराई कोई नहीं है, ये ज़हन में रखना है। इट इज़ नॉट गुड और बैड, इट इज़ द वे यू आर, ठीक है। अगर आपके अंदर लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है तो फिर आप क्या है? इजी गोइंग है, केयरलेस है। आई एम लेस कॉन्शियस, बाय बर्थ में मेरे अंदर ये समझ लो मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मुझे पता ही नहीं होता था कि यार एनवायरनमेंट में मेरे क्या हो रहा है। आई वॉज लेस, मैं हमेशा ये होता था कि वो कहते थे यार ये हो रहा है, मैं अच्छा यार मुझे तो पता ही नहीं चला। दिस वॉज माई प्रॉब्लम, और आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम दैट, कि सारों को पता है मुझे नहीं पता। तो कहते थे यार ये तुम बोलते इतना हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है, तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि अखबार में आया ये। मैं कहता था यार मुझे नहीं पता लगता, मेरे में सेंस नहीं है। वो मैंने बहुत कोशिश करके उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की। टिल टू डेट आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में शुरू हो गई, नेटफ्लिक्स का मुझे पता ही नहीं चला, 2.5, 3, 4 साल नहीं पता चला। तो वो कहते मैंने किसी से पूछा नहीं यार ये नेटफ्लिक्स क्या कही जा रहे हो। तो एक दिन उन्होंने कहा, फिर मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये पता ही नहीं। उन्होंने कहा सारी दुनिया को पता लग गया, तुम्हें आप पता लगा। एंड दिस हैज हैपेंड रिसेंटली। तो एक बंदे की पर्सनैलिटी होती है, मुझे नहीं एनवायरनमेंट का पता चलता, मैं आई हैव टू सिट बुक के अंदर घुस के, मुझे देख के बड़ा दिमाग लड़ा के समझना पड़ता है चीज़ को, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं वो चलते फिरते अवेयरनेस है। जिस तरह आप लोग हैं ना, आप कॉन्शियस लोग हैं मेरे हिसाब से आजकल जो है ना, वो क्योंकि ये मीडिया बहुत दिखाता है चीज़ें, तो आपको एनवायरनमेंट का बहुत पता है यार क्या क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो अगर आप ज़्यादा हैं तो यू विल बी, लो हैं तो इजी गोइंग और केयरलेस हो जाता है बंदा। इसी तरह एक और है, ये आप समझ लें, 2 एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिए जो उन्होंने निकाले हैं, 5 निकालने हमने, तो यू शुड नो। और इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि उन्होंने पूरी पर्सनैलिटीज़ को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। यू कैन रिलेट योर सेल्फ, यार मैं ये हूँ या ये 5 में से एक हूँ। तीसरा है एक्स्ट्रावर्जन, यानी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी मिलना जुलना लोगों के साथ। अगर आप मिलते जुलते हैं, अगर आप मिलना पसंद करते हैं, अगर आप कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, एम्पैथाइज करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को अपने साथ रिलेट करते हैं, तो फिर आप क्या होगा? अगर आप में वो चीज़ ज़्यादा है तो यू आर आउट गोइंग, एनर्जेटिक हैं आप। आई एम वेरी सोशलाइजिंग, मेरी सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा रही है, बचपन से मेरी बहुत ज़्यादा रही है। लोगों से मिलता था, मेरे दोस्त बहुत थे, मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत थे, तो उसकी वजह से मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रही। मैं हाई लेवल आउट गोइंग रहा हूँ, मैं हमेशा बहुत आउट गोइंग रहा हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा रहा है। अगर आप लो हैं तो यू आर सॉलिटरी, अकेले रहना पसंद करते हैं, रिजर्व्ड होता है बंदा, ठीक है। लाजमी नहीं है कि यही कामयाब हो और ये कामयाब ना हो। कुछ लोग लाइफ में कमरे में बैठने वाले बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक बंदा है जो बर्टन रसल जिसे कहते हैं, जो बहुत बड़ा फिलोसोफर है, उसके जो नाम जो मैं कहता हूँ उसको याद रखा करो, कहीं ना कहीं जाके देखा करो, ये बर्टन रसल, ठीक है। बर्टन रसल का जो था ना, उसका जो दादा था वो गवर्नर था किसी जगह पे, अमेरिका या इंग्लैंड में मेरा ख्याल, ही वॉज गवर्नर, लॉर्ड भी था, गवर्नर भी था। तो उसने ये किया कि उसने एक और आइडिया लगाया। उसका ये पोता था तो उसको बहुत पसंद था अपना जो था ना, जो उससे बहुत मोहब्बत करता था इससे। तो उसने उसको ला के ना शुरू में स्कूल नहीं जाने दिया। उसने उसको कहा कि तुम लाइब्रेरी में, उसके घर की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो उसमें लाइब्रेरी में उसने उसको बिठा दिया एट द एज ऑफ क्लास 5 या 5 साल का जब था ना, तो उसने उसको लाइब्रेरी, उसने कहा स्कूल नहीं जाना तुम ये बैठो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ो, बस यही स्कूल है। तो वो करते करते जब वो थोड़ा यंग हुआ तो वो सारी लाइब्रेरी पढ़ चुका हुआ था, उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा था। ये उसने खुद लिखा हुआ है, अगर कभी कोई पढ़ोगे बर्टन रसल को
تو وہ بتائے گا اس میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نالج اتنا زیادہ ہو گیا، لیکن میں جب مہمان آتے تھے تو میں بیڈ کے نیچے چھپ جاتا تھا، میں مل ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتا میرے گھر میں بڑے ہائی پولیٹیکل پریزیڈنٹس آتے تھے تو میرے لیے تو وہ اٹ واز لائک ڈیتھ کہ میں ان کے سامنے جاؤں، کیونکہ میں ملتا ہی نہیں تھا لوگوں سے، شائب ترین آدمی تھا۔ تو اس کے نانے نے اس کو بلانا، یا دادا یا نانا جو بھی تھا، اس نے کہنا یار اگر لوگوں کو ملو، لیکن اس کے بعد بٹ ہی ہیڈ سو مچ نالج کہ آہستہ آہستہ وہ ملنا شروع ہوا، پھر تھوڑا سا میچور ہوا تو اس کی وہ شائنس ختم ہوئی، تو اس نے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کے بعد نالج بہت ہے۔ دین ہی روٹ، اس نے بہت زبردست بکس لکھی، بہت ہی زبردست بکس لکھی ہیں اس نے، ویری فیمس پرسن، بہت ہی یعنی ون آف دی موسٹ سمجھ لیں کہ نالجبل پرسن آن ارتھ جو بھی گزرا ہے وہ برٹرن رسل ہے۔ لیکن ہی واز شائے، وہ کہتا تھا کہ آخر تک اس کا یہ مسئلہ رہا کہ وہ بول نہیں سکتا تھا لوگوں کے سامنے۔ آہستہ آہستہ اس نے کی ہوں گی، بہت ایکسپوجر ہو گیا اس کا بعد میں، بٹ یہ اس کا سسٹم رہا۔ تو اگر آپ کو نہ رکھا جائے تو آپ اس طرح بن جاتے ہیں نا، اس کا لو لیول آف سوشلائزیشن ہوا تو ہی واز سولیٹری، ریزروڈ تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ہیں کیا۔ ایگریبلنس ایک چوتھا جو ہے اس کا، ایگریبلنس یعنی انڈرسٹینڈنگ۔ اگر آپ انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ دوسروں کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ دوسرے کے ساتھ اپنے حالات کو دوسروں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ اس قسم کے آدمی ہیں، فرینڈلی آدمی ہیں آپ۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک فرینڈلی آدمی ہوتا ہے، ایک سڑیل ٹائپ آپ کا دوست ہوتا ہے، اس سے بات کرو نا تو ہر بات کا الٹا ہی جواب دیتا ہے وہ، اس کو کہ جانا ہوگا چھوڑ یار کیا جانا ہے۔ جو فرینڈلی ٹائپ ہوگا اس کو جانا ہوگا چل یار چلتے ہیں مووی دیکھتے ہیں جا کے، ادھر چلتے ہیں کھیلتے ہیں جا کے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ہوتے تو ہو سکتا ہے دونوں ہی لائق ہو، نمبر ہو سکتا ہے دونوں کے آتے ہوں، یا ہو سکتا ہے دونوں کے نہ آتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ٹائپ ہے، ٹائپ آف پرسنالٹی۔ تو اگر آپ ویسے ہیں تو اگر آپ ہائی لیول آف ایگریبل ہے نا، تو آپ فرینڈلی اور کمپیشنیٹ ہو جاتے ہیں، آپ فرینڈلی بھی ہو جاتے ہیں اور دوسروں کا درد آپ محسوس کرتے ہیں، یہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لو لیول ہیں، اگر آپ فرینڈلی نہیں ہیں تو پھر آپ کیا ہوتے ہیں؟ دین یو آر کمپیٹیٹو۔ دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ، اگر آپ کے دوسروں کے ساتھ آپ دوسروں کے حالات کو اپنے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے تو آپ میں بڑی زبردست کوالٹی پیدا ہوتی ہے، یو آر کمپیٹیٹو، آپ ہمیشہ مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ کمپیٹیٹو بندہ بہت زبردست ہوتا ہے لائف میں، آگے نکلتا ہے دوسروں سے، کیونکہ وہ دوسروں سے ریلیٹ ہی نہیں کر رہا، وہ ہر وقت ہرانے کے چکر میں، تو ہی بیکمز ویری کمپیٹیٹو۔ وہ کہتا ہے یار بڑا سکسیسفل آدمی ہے، اندر سے وہ کیا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ ہی نہیں کر سک رہا، وہ کمپٹیشن میں، ہر وقت کمپٹیشن میں۔ آئی نو ون پرسن who is now suffering from psychological problems، لیکن وہ سی ایس ایس میں اس کی پوزیشن تھی، لیکن وہ یہی کہتا میں بچپن سے اتنا کمپیٹیٹو میرے ماں باپ نے مجھے بنا دیا کہ میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا دوسرے کا، تو میں جہاں بھی گیا میں فرسٹ ہی آیا، لیکن الٹیمیٹلی کرتے کرتے ہی اس کو پرابلم بھی ہو گئی ساتھ۔ اسی طرح وہ آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں، آؤٹ اسپوکن یعنی تھوڑا سا وہ بات کہہ دیتا ہے۔ کیوں کہہ دیتا ہے؟ بیکاز اس کے اندر ایگریبلنس نہیں ہے، وہ فرینڈلی نہیں ہے نا، تو جو بات ہوتی ہے اس میں سے ہو سکتا ہے میں آپ سے کہوں یار کوشچن کرو تو ایک بندہ اٹھ کے کہ سر یہ کیا بات کر دی آپ نے، یہ تو فضول بات کر رہے ہیں آپ۔ وہ آؤٹ اسپوکن ہوگا کیونکہ اس کو میرے احساسات کا اندازہ نہیں ہے، یا اس کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ کہے گا جو بھی ہے یار بیٹھ کے بات کرو۔ کئی دفعہ وہ بندہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ویری، یار یہ بڑا آؤٹ اسپوکن آدمی ہے، یار یہ کھڑا ہو کے ہر ایک کو کرٹیسائز کرتا ہے کھڑا ہو، کیونکہ اس کے اندر وہ ایگری ہو۔ اگر وہ زیادہ ہے تو کہے گا نہیں یار خیال رکھے گا، وہ بات کرے۔ تو یہ اٹ از پرسنالٹی ٹائپ، رائٹ۔ اب چوتھا ہے نیوروٹیسزم۔ نیوروٹیسزم ذرا سائیکالوجی والا ورڈ ہے، مطلب اس کا یہ ہے ٹینڈنسی ٹو ایکسپیرئنس نیگیٹو ایموشن۔ کچھ لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹو ایموشن کی طرف زیادہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے اندر بھی وہ تھوڑی سی ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت زیادہ ہو۔ اس میں کیا ہوتا ہے پھر، اگر آپ کے اندر وہ ہائی لیول آف ٹینڈنسی ہے نا، تو وہ بندہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ویری سینسٹیو، مجھے کوئی بندہ کو دیکھے کوئی نا تو میرے وہ خیال آتا رہتا ہے، ذہن میں آتا رہتا ہے یار اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یار۔ تو میں یہ جو ٹی وی پہ آتی ہیں نا چیزیں جو مارتے شارتے ہیں، وہ میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ یار میں اس کو جا کے پکڑوں جس نے اس کو مارا ہے، یار یہ بچے کو مار رہا ہے۔ تو ہم ساری عمر، میں بھی، میرا بڑا بھائی بھی، ہم میرے فادر بھی نا، وی ہیڈ بین ویری سینسٹیو۔ تو ہم یہ رستے میں جاتے ہوئے لڑائیاں لڑتے رہے لوگوں سے، اتر گئے نیچے، اس کو کہا، اس نے کہا جی ہمارا بچہ، ہم نے کہا تمہارا بچہ لیکن تم مار نہیں سکتے۔ یہ کئی لڑائیاں ہوئی ہیں ہماری، تو ہم دیٹ واز یعنی بیونڈ مائی کنٹرول۔ جب تک میں نے یہ پڑھا نہیں ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی تھے کہ یار وہ ہر لڑائی میں پڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم بہت بڑی لڑائی میں پڑ گئے۔ ایک دو دفعہ تو ہم نے بندہ باقاعدہ وہ دے آر اباؤٹ ٹو کل، گنے سے انہوں نے نکالی، ہم نے پکڑ لیا جا کے کر کے، ان کو بچایا کر کے، اور بڑی مشکل بعد میں ہم نے کہا یار یہ انہوں نے اس کو بھی مارنا تھا، ہمیں بھی مارنا تھا انہوں نے۔
تو وہ ہو جاتا ہے اس طرح, بیکاز دیٹ از اے پرابلم, وہ ہمارے ساتھ وہ مسئلہ. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم سینسٹیو ہیں, سم ٹائمز وہ بندہ نروس بھی ہو جاتا ہے, ایسا بندہ نروس بھی آپ کو نظر آئے گا, سینسٹیو بھی نظر آئے گا, نروس بھی نظر آئے گا. لیکن اگر اس کے اندر وہ کم ہے تو کیا ہوگا, لو لیول ہے, وہ سیکیور اور کانفیڈنٹ ہوگا. ہی فیل سیکیور, کیونکہ اس نے پھڈے میں پڑنا ہی نہیں, ہی سیکیور, وہ کھڑا ہے سائڈ پہ, وہ سیکیور ہی رہے گا, اور وہ کانفیڈنٹ بھی ہوگا. وہ دوسرا جو بندہ ہے نا, جو ہمارے والی ٹائپ ہے, ہی ول بی سینسٹیو, ہی ول بی نروس آلسو. اینزائٹی بھی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو, سم ٹائمس اینکشیس ہو جاتے ہیں کہ یار جلدی جلدی ہو, جلدی جلدی ہو, ٹھیک ہے. اور یہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا, میں کل نہیں آتے ہیں, یہ نہ سمجھے, یہ میں آپ کو اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اگر میرے اندر ہے تو آپ میں بھی ہو سکتا ہے. تو اسٹارٹ ریلیٹنگ ٹو دیز تھنگس, ٹھیک. یہ اس کا ٹوٹل تینوں یعنی 5 پہ 5 جو ہیں, یہ آسپیکٹ جو ہے نا, ان کو آپ دیکھیں کہ اوپننیس ٹو ایکسپیرینس ہے تو انوینٹیو اور کیوریس ہے, لو لیول ہے کاشیس ہے اور کنزرویٹو ہے. اگر وہ کانشینشیس ہے, ایفیشینٹ ہے, آرگنائزڈ, اگر لیول آف ایزی گوئنگ, کیئرلیس بھی ہو سکتا ہے. ایکسٹراورژن ہے تو آؤٹ گوئنگ, انرجیٹک, سولیٹری اور ریزروڈ ہے. ایک ایگریبلنس اور نیوروٹیسزم ہے. تو سینسٹیو, نروس, اور دوسرا سیکیور اور کانفیڈنٹ. تو یہ 5 انہوں نے آسپیکٹ نکالے جو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہیں ٹوٹل پرسنالٹی ڈائمینشنز, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے, دس شوڈ بی یور نالج دیٹ واٹ کائنڈ آف پرسن یو آر بیسیکلی. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کون سی ٹائپ ہے, لیکن آپ کو پتا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو پتا نہیں ہوگا, یو کین ناٹ امپروو یور سیلف. ہمارا آج کوشش یہ ہے کہ ہم پرسنالٹی کو امپروو کرنے کا طریقہ ڈھونڈیں, سمجھیں, اور اس پہ پھر عمل کریں. اور آج سے کوئی 2 سال بعد, 3 سال بعد جب پریکٹس کرتے کرتے سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں سے سکسیس سٹوری ہوتی ہے, وہ بتاتا ہے کہ یار وہ میں نے سر کا لیکچر سنا تھا, اس سے میں نے پریکٹس کی, آج میں دیکھیں کتنا زبردست ڈیبیٹر بن گیا, میں آئی ایم سو کانفیڈنٹ, ٹھیک ہے. تو کانفیڈنس آ جاتا ہے. سم ٹائمز آپ کی جو پرابلم ہوتی ہے اندر, جو چل رہی ہوتی ہے, جس کو آپ شیئر نہیں کرتے, وہ ختم بھی ہو جاتی ہے سم ٹائمز اس سے, اس پریکٹس سے, رائٹ. تو یہ جو ہے نا, یہ دیز 5 فیکٹرز آر assumed to represent the basic structure behind all personality types. جتنی بھی آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان 5 میں سے 1 یا 2 یا 3 یا ایک آدھا جو ہے نا, کوئی نہ کوئی فیکٹر کام کر رہا ہے. دس از دی اسٹرکچر آف یور پرسنالٹی. اس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یہ بات؟ تو آپ کی جو بھی سوچ, جو بھی بیہیویئر ہے نا آپ کا, دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں پہ رک کے, اب تھوڑا سا سوچنا ہے آپ نے اس بارے میں. سوچنا کیا ہے کہ یہ جو ہم نے نالج دیکھا ہے نا بیسیکلی, یہ اٹ از ریسپانسبل فار یور پرسنالٹی. دا وے یو واک, دا وے یو ٹاک, دا وے یو تھنک, دا وے یو انٹریکٹ, اس کے پیچھے ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی اسٹرکچر کام کر رہا ہے. تو پہلے اپنے آپ کو اس سے لنک کریں. اگر آپ سوچیں کہ میں جو گھر میں جاتے ہی لڑنا شروع کر دیتا ہوں یا لڑنی شروع کر دیتی ہوں, اس کی ان میں سے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. جب میں گھر میں کھانا بنتا ہے تو میں میری عادت تھی, میں اس لیے آپ کو کرتا ہوں, پرسنل کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے کنیکٹ کر سکیں. میری عادت تھی کہ میں گھر میں جو بھی کھانا بنتا تھا نا, میں اس میں سے ضرور غلطی نکالتا. میں ضرور کہتا تھا یہ امی ٹھیک نہیں پایا, ایک بھی پکایا تھی آج, وہ کہتے ہیں پتر ایسے پکانے ایسی تھے, سارے کھا رہے ہیں, تو ضرور میں کرتا تھا, میری عادت تھی. آہستہ آہستہ میں جب بڑا ہوا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ گھر کا کھانا ہی سب سے مزیدار ہوتا ہے. یہ فرینکلی یہ صحیح بات. باہر سے کھاتے تھے ہم پہلے, بہت زیادہ میں باہر سے کھاتا تھا, ابھی بھی بہت میری لائف کی روٹین ایسی رہی ہے ہمیشہ. بٹ وہ مجھے یاد آتا ہے کہ یار وہ بڑا زبردست کھانا ہوتا تھا, وہ جو آلو اور شوربہ اور وہ تھا نا, وہی بیسک کھانا ہے, تو زیادہ باہر سے کھا کے. بٹ میری یہ ہیبٹ تھی, تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ میری وہ سائیکی, کوئی نہ کوئی مائنڈ کا ایسا اسٹرکچر تھا جو وہ کام کر رہا تھا. دیٹ کین بی, اگر میں ریلیٹ کروں تو میں اس میں نکال سکتا ہوں کہ یار دس واز دی ریزن. یہ میری پرسنالٹی ٹائپ تھی, اس پہ مجھے ورک کرتا تو شاید میں نہ کرتا. وہ گریجولی میری وہ ٹھیک ہو گئی آہستہ آہستہ بڑے ہو کے. بٹ میں اپنی ینگ ایج میں دس واز اے روٹین ود می. لیکن ادروائز میں کوئی پرابلم نہیں کرتا تھا. میرا ایک دوسرا بھائی تھا, وہ ادروائز ہر بات میں پرابلم کرتا تھا. ہی واز ویری سینسٹیو, ویری, وہ نیوروٹک ٹائپ اس کی عادت تھی. بعد میں اس کو بہت ساری پرابلمس بھی ہوئی, لیکن وہ بہت سینسٹیو, ہر بات کو مائنڈ کرتا تھا, میں نہیں کرتا تھا. تو اس طرح پرسنالٹیز آپ کی جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹرکچر آپ کا کام کرتا رہتا ہے, اور وہ ساری عمر اس طرح رہتا ہے. اگر آپ اس پہ ورک کریں تو یو کین اوور کم دیٹ, آپ اس کو کریں, امپروو کریں. تو یہاں پہ آپ کی وہ جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہے اس کو تو میں نے نہیں نکالنا, بیکاز دیٹ از اے ویری ڈیٹیلڈ اسٹڈی. لیکن یہ جو مائنڈ کا سیٹ اپ ہے, اس کو دیکھ کے کچھ میں آپ کو آخر میں ٹپس دوں گا, جو بڑی سمپل ٹپس ہیں. اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کی پرسنالٹی میں بہت فرق پڑے گا لائف میں, لیکن اس کو پریکٹس آپ کو کرنا پڑے گا. پیپل آر سم ٹائمز ٹیسٹڈ. ایک تو یہ چیز ہے کہ کچھ آرگنائزیشن جو ہے نا, جب آپ آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو اس میں نوئنگلی اور ان نوئنگلی
آپ کی انہی 5 ٹائپس کو دیکھ کر آپ کو اپوائنٹمنٹس چیزیں دی جاتی ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا، جب ڈسکشن ہوتی ہے کسی لیول پہ، کسی اچھی جگہ پہ، ملٹی نیشنلز میں لگایا جاتا ہے بندوں کو، تو ان کو جب ڈسکشن کی جاتی ہے، اگر ان کو نہیں بھی نالج ان چیزوں کا نا، یعنی کسی نے یہ اسٹڈی نہیں بھی پڑھی لیکن اس نے انہی 5-6 آسپیکٹ میں سے دیکھنا ہے آپ کو، اس نے کہنا یار یہ سینسٹیو ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ کانشینشیس ہے، یہ زیادہ ہے. تو انہی پیرامیٹرز کے اندر رکھ کے تو آپ کو اچھی اپوائنٹمنٹس، اچھے پوزیشنز ملتی ہیں. اور اگر اف یو نو یور سیلف اینڈ یو کین تھوڑا سا اس کو کنٹرول کر سکے یا امپروو کر سکے، تو آپ لائف میں بہت آگے جانے کے آپ کے چانسز ہو جاتے ہیں. رائٹ. اسی طرح آرگنائزیشن نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر پیپل، کیونکہ آرگنائزیشن نے لگانا ہے نا. جب دیکھیں جہاں پہ ملٹی نیشنلز ہیں، بلینز آف روپیز کا کام ہے، یا گورنمنٹ سٹرکچرز ہیں جہاں پہ انہوں نے آپ کو لوگوں کی رسپانسبلٹی دینی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر گورنمنٹ سروس جو اچھی ہے، آرمی، سی ایس ایس اور بھی اس طرح کی، ان میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ پرابلمس کو کس طرح اپروچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اف یو نو یور سیلف، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں. تو لوگ جنہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں یا گورنمنٹ اسٹرکچر ہے، وہ بیوقوفوں کو تو نہیں بٹھانے لگے نا اوپر. انہوں نے دیکھنا کہ یار یہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کو کس طرح. تو جو آپ کو لائف میں جو بننا چاہتے ہیں آپ، کسی کا کوئی ایم ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، اس کو چاہیے کہ اپنی پرسنالٹی کو اس کے مطابق ٹیلر کرنا شروع کر دے. دس از ہائی ٹائم فار یو پیپل. Understanding the personality components that drives the employee behavior is very useful information data point for management. Management کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور رکھا بھی اسی طرح جاتا ہے، کسی بھی طرح دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ میچور سا بیہیویئر ہے اس کا، تو اس کو اس پہ لگایا جائے. لیکن کہیں لگا پھر اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ اس کو کھڑا کرو جو اتھارٹی کر سکے. ہی از ویری گڈ بٹ ہی از لینینٹ آلسو. تو وہ پرسنالٹی ٹائپ آپ کی کہیں نہ کہیں ہائی لائٹ ہوتی. ایک آ گیا پرسنالٹی تھیوریز کی، ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پرسنالٹی کی جو پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے دیر آر سرٹن تھیوریز آلسو. ٹھیک ہے. کچھ جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے دے ہیو ڈیولپ تھیوریز اباؤٹ پرسنالٹی. اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈسکرائب اٹ، پرسنالٹی کو ڈسکرائب کیسے کیا جاتا ہے، یہ کیسے ایمرج کرتی ہے، یہ کیسے انفلوئنس کرتی ہے، یا یہ کیسے چینج ہوتی ہے، یہ سو اینڈ سو. یہ چیزیں سارے پرسنالٹی کی کچھ تھیوریز ہیں. اس میں دی فرسٹ آف دی ماڈرن پرسنالٹی تھیوریز واز ڈیولپڈ بائی سیگمنڈ فرائڈ اینڈ از نون ایز سائیکو اینالیٹک تھیوری. سیگمنڈ فرائڈ کا کس نے نام سنا ہوا؟ اچھا، سیگمنڈ فرائڈ جو ہے، ہی از فادر آف سائیکالوجی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اس نے کچھ تھیوریز دیں جو بہت کنٹروورشل بھی بعد میں بن گئی. کچھ لوگوں نے کہا یار یہ غلط ہے، کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اس میں کچھ کنٹروورسیز بھی آ گئی. بٹ آج بھی اس کی جو بیسز ہے نا، اس کی سائیکالوجی کی، جس طرح اس نے دیکھنا شروع کیا، اسی سے سائیکالوجی ساری بنی. لوگوں نے اس سے ڈس ایگری بھی کیا نا، لیکن ڈس ایگریمنٹ میں بھی بیس اس کی وہی تھی. انہوں نے اس کے کچھ آسپیکٹ سے ڈس ایگری کیا، کچھ میکسیمم جو اس کی چیزیں تھیں وہ کیری فارورڈ ہوئی. رائٹ. تو آپ نام یاد رکھیں، سیگمنڈ فرائڈ. ہی از، ذہن میں رکھنا، یہ جا کے یہ نہیں کہنا کہ سر نے کس کا نام بتا دیا. ہی از اے کنٹروورشل فگر. اس نے کچھ ایسی باتیں کی جو کہ ہمارے سمجھ لیں موریلٹی سے بیونڈ چلی جاتی ہیں، بٹ وہ اس نے سائیکالوجی کو ڈسکرائب کرتے ہوئے وہ باتیں کی. بٹ جو بیسز ہیں یہاں پہ ہم وہ ڈسکس کریں گے اس کی. دی سائیکیٹرک پریکٹس آف دس تھیوری از کالڈ سائیکو انالیسس. یہ سائیکو انالیسس کا جو ورڈ ہے یہ اس نے نکالا. ٹھیک ہے. اس کی جو تھیوری تھی، اس کی جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے، اس کو ہم سائیکو انالیسس کہتے ہیں. اور آج سائیکو انالیسس انٹرنیشنلی تو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. ہر آرگنائزیشن میں، ہر اچھی آرگنائزیشن میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. سائیکو انالیسس کی جاتی ہے لوگوں کی ٹو گیو دیم ڈفرنٹ رسپانسبلٹیز. رائٹ. Freud's theory represents one of the major intellectual ideas of modern world. Right or wrong, these ideas have had a lasting, enormous impact. جو آج کی ماڈرن سائیکالوجی ہے، اس کی بیسس جو ہے وہ فرائڈ کی سائیکالوجی اس سے ریلیٹڈ ہے. بے شک وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ آسپیکٹ، لیکن اس نے بہت کنٹریبیوشن بھی اس کا ہے. سائیکو انالیٹک تھیوری کیا ہے، واٹ از دیٹ، یہ ہم دیکھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو فرائڈ کیا کہتا ہے؟ پہلے ہم نے دیکھا ہے پرسنالٹی کے 5 آسپیکٹس. ٹھیک ہے.
وہ آپ کو میں نے بتا دی, آپ نے اس سے ریلیٹ کرنا ہے. اب یہ بتا رہے ہیں ہم کہ جو فرائڈ جو کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی مائنڈ جو ہے نا کین بی ڈیوائڈیڈ ان 3 جو ہے نا ایبسٹریکٹ کیٹیگریز. مائنڈ کی وہ کہتا ہے جی 3 حصے ہیں مائنڈ کے, ٹھیک ہے. ایک ہے جس کو وہ کہتا ہے ایڈ. ایڈ از اے ورڈ, لیٹن ورڈ فار اٹ. اس نے کہا جی اٹ ایک ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اٹ کہتے ہیں نا انگلش میں, اٹ از, تو اٹ, تو اس نے اس کو کہا جی ایڈ. ون از ایڈ. سیکنڈ پارٹ ہے ایگو, اینڈ تھرڈ از سپر ایگو. یہ اس نے کہا جی مائنڈ کے یہ 3 حصے ہیں. مائنڈ 3 طریقے سے سوچتا ہے. آل رائٹ, اب ہم دیکھتے ہیں پہلے واٹ از ایڈ. This division of the mind includes our basic instincts, inborn disposition and biological needs. پہلے تو اڈ کیا چیز ہے. مائنڈ میں جو اڈ ہے نا, جو جس کو وہ کہتا ہے اسٹرکچر, وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہماری جو بیسک انسٹنکٹس ہیں اور ان بورن ڈسپوزیشنز ہیں اور بایولوجیکل نیڈس ہیں, ان کو اڈ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے, اس کو اڈ کنٹرول کرتا ہے, یا وہ اڈ پارٹ آف دی مائنڈ ہے. یعنی کہ ہماری جو بیسک انسٹنکٹ کیا ہے ہماری, کوئی ایک بتائے اب آپ کی. واٹ از مائی بیسک انسٹنکٹ. بیسک ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کیا ہیں, چلیں یہ بتائیں. آپ کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ بولیں گے تو پتہ لگے گا نا. میں آپ کو سائیکالوجی پڑھائی جا رہا ہوں, بول ہی نہیں رہے. کھانا, ہنگر. گھر از ناٹ بنیادی ضرورت. گھر کے بغیر بھی لوگ رہتے ہیں نا, مرتا تو نہیں گھر کے بغیر بندہ, کھانے کے بغیر مر جاتا ہے. آکسیجن تو ہو گیا نا, کھانا اور پینے میں ہوگی نا, ٹھیک ہے, آکسیجن بھی ہوگی, وہ بھی ٹھیک ہی ہے, ٹھیک. سونا, کھانا, دیز آر آر بیسک انسٹنکٹس, ٹھیک ہے. یہ بایولوجیکل نیڈز ہیں ہماری, ٹھیک ہے. باقی بھی بایولوجیکل نیڈز جو ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. انسٹنکٹ تو انگلش کے ورڈ میں آپ لے رہی ہیں نا. فیئر بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ انسٹنکٹ اور نیڈ میں تو فرق ہے, لیکن وہ بھی ایڈ میں ہی آتا ہے. اگر آپ کی کوئی بیسک انسٹنکٹ ہے نا, جیسے فیئر ہے, تو وہ بھی آپ کا ایڈ پارٹ ہی کور کر رہا ہے. بیسک انسٹنکٹس, بایولوجیکل نیڈس, ان بورن ڈسپوزیشن, 3 ورڈ لکھے نا یہاں پہ. کھانا اگر بایولوجیکل نیڈ ہے, فیئر آپ کا بیسک انسٹنکٹ ہے, وہ ہے, بالکل ہے, وہ بھی آپ کے ایڈ پارٹ نہیں کور کرنا. مائنڈ میں جو فیئر آتا ہے نا, انسٹنکٹ ہے نا, جیسے میں ایسے کروں تو ایسے ہوتا ہے بندہ, دس از انسٹنکٹ نا. تو یہ آپ کا کون سا مائنڈ کا حصہ کور کر رہا ہے؟ ایڈ کور کر رہا ہے, ٹھیک. 3 چیزیں اس نے لکھی ہیں, اور اس میں اور بھی شامل ہو سکتی ہیں, یہ تو اس نے ایکسپلین کیا نا. آپ کی ان بورن ڈسپوزیشن ہے. ایک بندہ اس کی ان بورن, یعنی وہ پیدا ہوا ہے نا, تو وہ ہائپر ہے. بچہ پیدا ہوتا ہی ہائپر ہے, کھیلتا بہت زیادہ, تھکتا نہیں, یہ اس کی ان بورن ڈسپوزیشن ہے. اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے, وہ پھر ہی جاتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا, کچھ بچے بالکل آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, یہ ان کی وہ بھی آپ کا ایڈ پارٹ ہی کور کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو 1 از ایڈ, وہ آپ کی بیسک ڈسپوزیشنز. دوسرا, اٹ از ٹوٹلی انکانشیس. انسٹنکٹ انکانشیس ہے, وہ آپ کانشیسلی سوچ سمجھ کے آپ نہیں کر سکتے. ایڈ میں وہ جتنے چیزیں ہیں وہ آپ کی انکانشیس ہیں, آپ کو اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. مائنڈ کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو انکانشیسلی کام کرتا ہے سارے, ٹھیک ہے. جس طرح کہ اس نے بتایا کہ انسٹنکٹ ہے, تو بیسک انسٹنکٹس آپ کو پتا ہے نا, بیسک انسٹنکٹس میں کون کون سے, ایک تو فیئر ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے بیسک انسٹنکٹس میں؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سینس ہوتی ہے فار انسٹنس, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے یہ انسٹنکٹ ہے. کسی کو آپ گالی نکالیں تو اس کو غصہ چڑھتا ہے, یہ بیسک انسٹنکٹ ہے ہماری, ٹھیک ہے. ٹچ کریں تو ایسے ہوتا ہے, دس از بیسک. آپ سوچ سمجھ کے نہیں کر سکتے, یو کی ناٹ دس. تو یہ سارا پارٹ وہ کہتا ہے انکانشیس ہے. پہلے آپ اپنے مائنڈ کو سمجھیں نا. آپ یہ سمجھیں کہ میں کسی کے مائنڈ کو نہیں سمجھ رہا یا سمجھ رہی, ہم اپنے مائنڈ کو اس وقت سمجھ رہے ہیں, ٹھیک. تو ایک تو بیسک انسٹنکٹس, اور یہ انکانشیس ہوتی ہے, ایڈ پارٹ. پھر وہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ ریشنل. ریشنل نہیں ہے, ریشنل نہیں ہے وہ, یعنی لاجیکل نہیں ہے, وہ آٹومیٹک ہے, بس ہو جاتا ہے وہ. اس کا لاجک کوئی نہیں آپ ڈھونڈ سکتے. یعنی میں اس کا لاجک نہیں آپ کو بتا سکتا
کہ کوئی مجھے ڈرائے تو مجھے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس کا لاجک کوئی نہیں، ڈر لگتا ہے، انسٹنکٹ ہے، میں انسان کی انسٹنکٹ ہے نا. آپ کو جہاز پہ لے کے دھکا دینے کی کوشش کریں، آپ رکیں گے ادھر؟ یار مجھے کوئی دھکا دے رہے ہو، اس میں لاجک کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ irrational ہے، ریشنل نہیں ہوتا. The id aims to satisfy our biological urges and drives. جو ہماری biological urges ہیں جیسے کھانا پینا رہنا یا انٹریکٹ کرنا، ان کو id دیکھ رہا ہے ہمارا id پارٹ جو ہے، رائٹ؟ سمجھ آ گئی؟ It includes feelings of hunger, thirst and other natural body desires. آپ کی نیچرل باڈی ڈیزائرز ہوتی ہیں کافی ساری، ان سب کو آپ کا id پارٹ دیکھ رہا ہے. دوسرا ہے ایگو. یہ تو آپ کا ہو گیا نا مائنڈ کا ایک پارٹ جو id پارٹ کور ہو گیا، جو انکانشیس ہے، بیسک ڈسپوزیشنز، بیسک بایولوجیکل نیڈس کو دیکھتا ہے. ایگو کون سا پارٹ ہے پھر؟ وہ کہتا ہے اٹ begins developing in childhood and can be interpreted as the self. اس کا اس نے نام رکھا ہے سیلف، ایگو. وہ کہتا ہے کہ ایک id ہے، وہ تو سارا آپ کو سمجھ آ گیا. دوسرا ہے سیلف. سیلف کا جو پارٹ وہ یہ کہتا ہے کہ the ego is partly conscious, partly unconscious. اس میں کچھ چیزیں کانشیس ہیں، یعنی آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ اس میں بغیر سوچے سمجھے بھی کرتے ہیں، دونوں کا حصہ ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے پھر؟ operates according to the reality principle. وہ ریالٹی کے اوپر کام کرتا ہے. id جو ہے وہ ریالٹی پہ کام نہیں کرتا، ایگو ریالٹی پہ کام کرتا. وہ دیکھتا ہے کہ یار ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل بھی ہے کہ نہیں. id نہیں دیکھتا کہ یہ پاسبل ہے کہ نہیں. اٹ از انکانشیس. وہ جب ایسے کرتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مجھے مارے گا کہ نہیں مارے گا. وہ انکانشیس ہے نا، انسٹنکٹ ہے. اسی طرح بایولوجیکل نیڈز ہیں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھوک لگنی چاہیے یا نہیں، لاجیکلی مجھے بھوک نہیں لگنی چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بھوک لگتی ہے، آپ کہتے ہیں یار مجھے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی دو مجھے. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں وہ کہتے ہیں کانشیس بھی ہو سکتا ہے، انکانشیس بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتا ہے کہ اٹ اٹمپٹس ٹو ہیلپ دی id to get what it wants by judging the difference between real and imaginary. یہ id پارٹ کو ایگو ہیلپ کرتا ہے کہ ریئل اور امیجنری میں ڈفرینس کرنے میں. ٹھیک ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کا id جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں فوڈ کی تصویر لے آئے گا یا فوڈ کی فیلنگ آئے گی آپ کو کہ یار بھوک لگی ہے، تو آپ کے ذہن میں کھانا آئے گا، پانی آئے گا، یا کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آئے گی. وہ id پارٹ ہے، وہ انکانشیس ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن ایگو آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کو وہ کھانا مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا اور کہاں سے ملے گا. یہ وہ فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے، if a person is hungry it might begin to imagine food and even dream of food. خواب بھی آ جاتا ہے لوگوں کو، بھوک لگ رہی ہے تو بندے کو روٹیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایگو آپ کو بتائے گی کہ روٹیاں گھر سے ملنی ہے بیٹا، یہاں سے نہیں کھا لینی ہوٹل سے پکڑ کے. پیسے نہیں ہیں تو آپ ہوٹل میں نہیں جائیں گے، یو گو ٹو ہوم. آپ جاتے ہیں نا وہاں سے جا کے. وہ ریالٹی اس کو بتائے گی، وہ ایگو آپ کو بتا رہی. تو ایگو however will try to determine how some real food can be gotten, کہ کہاں سے آپ کو ایکچولی ملے گی. تو یہ ایگو ہے جو ریالٹی اور اس کے بیچ میں کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، تیسری چیز ہے سپر ایگو. سپر ایگو کیا ہے؟ دی ٹرم مینس ابو دی ایگو. یہ ایگو سے ابو چیز ہے. یہ آپ کے کس چیز کو کنٹرول کرتی ہے؟ یہ آپ کی موریلٹی کو کنٹرول کرتی ہے. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے. کھانا اگر کھانا ہے، بھوک لگی ہے تو کھانا آپ کھا لیں، لیکن چوری نہیں آپ کریں گے، بیکاز آپ کی سپر ایگو بتا رہی ہے کہ چوری کرنا جرم ہے. ٹھیک ہے، It includes the moral ideas that a person learns within the family and society. اور یہ سپر ایگو جو ہے یہ آپ کی فیملی اور سوسائٹی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ کام بیٹا کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ سپر ایگو بتاتی ہے، ایگو نہیں بتائے گی. ایگو کہے گی یار جھوٹ بول کے یہ کام کر لو، سپر ایگو کہے گی یار یہ غلط چیز ہے. اٹ تو ہے ہی نہیں، وہ تو انکانشیس، اس نے تو یہ سوچنا ہی نہیں ہے. وہ تو آٹومیٹک چیزیں جو آپ کی ہوتی ہیں، بیسک انسٹنکٹس، بایولوجیکل نیڈس، ان کو کمانڈ کر رہی ہے. ایگو اس کو. تو سپر ایگو جو ہے نا، سپر ایگو gives people feeling of pride when do something correct. یہ سپر ایگو ہے. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ میں نے ٹاپ کیا، یار میں نے یہ کام کیا. یہ آپ کی سپر ایگو آ گئی. اگر آپ کو غلط کرتے ہیں تو آپ اس کو چھپاتے ہیں یا آپ اس سے آپ ashamed of فیل کرتے ہیں. وہ جو فیلنگز ہیں ساری پرائڈ کی اور شیم کی اور یہ ساری سپر ایگو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، دی سپر ایگو لائک دی ایگو از پارٹلی کانشیس اینڈ پارٹلی انکانشیس. تو آپ کی جو اڈ ہے وہ ٹوٹلی انکانشیس ہے، وہ کنٹرول نہیں ہے. آپ کا اڈ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے بندے کا.
اور جو آپ کی ایگو ہے اور سپر ایگو ہے وہ پارٹلی کانشیس اور پارٹلی کہیں پہ آپ کا کنٹرول ہے, کہیں پہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دی سپر ایگو از چائلڈز مورل پیرامیٹر. جو بچے کا جو مورل پیرامیٹر ہے جس میں اس کو morality کا پتہ چلتا ہے کہ یہ امورل اور یہ مورل ہے, that is commanded by super ego, and it creates feeling of pride and guilt according to the beliefs that has been learned within the family and the culture. تو جو آپ کا کلچر اور فیملی جو آپ کو سکھاتی ہے, بلیف سسٹم جو ہوتا ہے اس کے مطابق پھر آپ کی وہ سپر ایگو کام کرتی ہے. کچھ سوسائٹیز میں کچھ چیزیں اچھی بری کی تمیز نہیں ہوتی, دوسری سوسائٹی میں ہے. ویسٹ میں ایوری باڈی ڈرنکس, نو بڈی سیز. وہ گھروں میں بھی ڈرنک کر رہے ہیں, بچے بھی ڈرنک کر رہے ہیں, گھر باہر سامنے. یہاں پہ آپ ڈرنک کریں تو ایوری باڈی سیز کہ یار یہ ڈرنک کر رہے ہو تم سامنے بیٹھ. یو کین ناٹ, کیونکہ آپ کی وہی یہیں سے بندے جا کے ادھر سیٹ ہو جاتے ہیں تو 10 15 20 سال میں اس کی سپر ایگو چینج ہو جاتی ہے, اس کو بھی نہیں پتہ چلتا, وہ بھی ڈرنک کرتا اور وہ بھی مائنڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اسی طرح کپڑے پہنتے ہیں, بہت سارے قسم کے کپڑے وہاں پہ پہنے جا سکتے, یہاں پہ نہیں پہنے جا سکتے. یہیں سے لوگ وہاں جاتے ہیں تو پہنتے ہیں. کچھ بیہیویئرز ہیں, یہاں پہ لوگ جھوٹ سچ ہم بولی جاتے ہیں. تو جو عرب میں بندہ جاتا ہے, بچے کو آپ بھیجتے ہیں 15 16 سال کی عمر میں, وہ 40 سال کی عمر میں آئے گا, وہ کہتا ہے یار جھوٹ کیا ہوتا ہے. تو ہمارا یہاں پہ کلچر ہے, وی اسپیک لاٹ آف لائز. ان فیکٹ ہم تو سچ بولتے ہی نہیں ہیں, میرا خیال بھول ہی گئے ہم. میں آئی وینٹ ٹو انگلینڈ 2008 میں, تو میں نے وہاں پہ ایک ہینڈی کیم کیمرہ تھا, وہ میرے گھر والوں نے کہا کہ وہ کیمرہ خرید کے لے کے آ رہا. تو میں نے وہ پوچھا ایک بندے سے, وہ سیلس مین تھا, تو اس کو میں نے کہا کہ اس کی کیا پرائس ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ دس از اے ویری گڈ کیمرہ یو ہیو سلیکٹڈ. تو جو ہی اس نے اس پہ زور لگایا تو ہماری یہاں کی جو اپ برنگنگ ہے وہ بیچ میں آ گئی. تو میں نے کہا کہ یار یہ ہمیں چکر دینے چلا ہے, پاکستانیوں کو چکر دینے چلا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں. تو اس نے کہا کہ دس از دی اونلی پیس لیفٹ. In fact, this is a very good model, and it is so much sold that its sale, in fact, is affecting negatively the other categories. So the company has stopped making this piece. So this is the final left, and since it is on the exhibition, you can get it in a cheaper rate. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو پاگل بنا رہا ہے مجھے. تو میں نے صرف اس کو یہ کہا, میں نے کہا I hope you are not lying, کہ تم جھوٹ نہیں, میرا خیال ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے. تو اس کو یہ لگا کہ لائنگ, وہ انگریزوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایسے ایسے کر کے وہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا لائنگ وائی شوڈ آئی لائی, اور وہ چلا گیا. تو میں ادھر کھڑا رہا کہ میرے ساتھ میرا بھتیجا تھا جس کو میں ملنے گیا. میں نے کہا اس کو کیا ہوا, کہتا آپ نے اس کو کیا کہا. میں نے کہا یار یہ چکر دے رہا تھا مجھے. تو میں نے صرف اس کو کہا کہ یار تم جھوٹ تو نہیں بول رہے. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا. اس کو ساری عمر کسی نے یہ کہا ہی نہیں ہوگا کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے. میں نے کہا ہم تو روز 10 دفعہ بولتے ہیں, جب تک بولے نا ہم گھر ہی نہیں جاتے. یہ تو کیا ہوگا, کہتا وہ مائنڈ کر گیا. میں نے کہا اچھا یار میں اسے سوری کر لیتا ہوں. وہ اس کے پاس گیا, اس نے منانے, اس نے کہا میں نے اس بندے سے انٹریکٹ ہی نہیں کرنا. ہی ریفیوز ٹو انٹریکٹ ود می. میں نے اس کو کہا یار میں اس سے سوری کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, میں امبیرس ہونا شروع ہو گیا. اس نے کہا نو 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 آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہم. وہ دوسرا بندہ آیا, دوسرے بندے سے میں نے خریدا. آج تک وہ کیمرہ خراب نہیں ہوا. اس میں میرا خیال ہے کوئی 10 12 سال ہو گئے ہوں گے اس بات, شاید زیادہ ہی ہوگا. آج تک وہ بہترین کیمرہ, واقعی وہ بہت اچھا کیمرہ تھا, لیکن ہماری جو اپ برنگنگ ہے نا وہ خراب تھی. ہمیں بتایا, اور میں نے اس کے بعد یہ کہنا ہی بند کر دیا لوگوں کو کہ یار تم جھوٹ تو نہیں بول رہے. میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے کہا یار اس بات کو بھی کوئی اتنا مائنڈ کر سکتا ہے. تو یہ ہماری ایگو, اس کی ایگو, ہماری سپر ایگو, اس کی سپر ایگو, اس میں فرق ہے نا. ہماری اپ برنگنگ, ہمارا مائنڈ سیٹ, ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے دیٹ از ڈفرینٹ, بیکاز اس کو بتایا کچھ اور گیا ہے, وہ کسی اور سسٹم میں بنا ہے. باقی ان کی جو برائیاں ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں, ان میں نیوڈیٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میں وہاں پہ آپ چلے جائیں تو جتنے مرضی آپ لبرل ہیں, آئی ایم ویری لبرل, لیکن آپ یو کین ناٹ ٹالریٹ دی نیوڈیٹی واٹ دی ویسٹ از ان فیکٹ ریفلیکٹنگ. یعنی ان کو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ کس طرح ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ویسٹ میں بہت ساری عجیب ہیں, جو یہاں کی بہت اچھی ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کیا, لیکن ان کی بھی بہت ساری اچھی ہیں. تو وہ اپ برنگنگ ہے, وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے نا. ان کو شائنس نہیں فیل ہوتی, تو وہ ہمیں کیوں ہوتی ہے, کیونکہ ہماری اپ برنگنگ اور ہے. تو آپ اس کو اپنے اگر مائنڈ سیٹ کو چینج کریں تو آپ کی فیلنگز, بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور دیٹ از چینجیبل, یہ ذہن میں رکھیں. Our personalities are also tailored as per these structures of mind. یہ جو structures of mind ہے نا, id, ایگو اینڈ سپر ایگو, یہ structures of mind ہے. تو ہماری جو پرسنالٹیز ہیں وہ بھی اس کے مطابق ٹیلرڈ ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کی کیا اسٹرکچر ہے اور آپ کی پرسنالٹی اس میں ایسی کیوں ہے, اچھی ہے یا بری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری جو پرسنالٹی ٹائپ ہے اس میں یہ اسٹرکچر پیچھے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو
psychoanalytic theory, most of what controls our behaviors, thoughts and feelings is unknown to our aware mind. یہ آپ سمجھیں اس بات, یہ آپ کے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ کو, اپنی پرسنالٹیز کو سمجھ سکیں. وہ یہ کہ اکارڈنگ ٹو, وہ کہتا ہے کہ اس تھیوری کے مطابق موسٹ آف دی تھنگس جو ہیں, جو ہمارا مائنڈ جو کنٹرول کرتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مائنڈ از لائک این آئس برگ. آئس برگ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آئس برگ ہوتا ہے یہ جو سمندر ہے نا, سمندروں میں جہاں پہ زیادہ سنو ہوتی ہے وہاں پہ آئس برگ ہوتا ہے. آئس برگ کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا صرف 1/10 جو ہوتا ہے نا اس کے, وہ صرف ٹپ نکلی ہوتی ہے, تو لگتا ہے یار یہ چھوٹی سی چیز ہے, نیچے وہ 90% ہوتا ہے نیچے. آئس برگ کے ساتھ, آئس برگ کے اوپر کوئی مووی بھی بنی ہوئی ہے, ٹائٹینک. گڈ, شکر ہے ٹائٹینک آپ نے دیکھی. ٹائٹینک از اے گڈ مووی. اس میں ہوتا ہے کہ اس کو وہ نظر نہیں آتا نا ٹائٹینک, تو وہ جا کے لگ جاتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آئس برگ ہے تو اس وقت تک وہ اسپیڈ نہیں ہوتی اور وہ لگ جاتا. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا, اٹ از لائک این آئس برگ. اس کی جو اوپر ٹپ ہے نا وہ تھوڑی سی ہے, اصل میں اس کا نیچے ہے سارا. وہ جو نیچے ہے وہ دیٹ از ایڈ پارٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ the unconscious making up 90% of, while the conscious like the tip of the iceberg floating over water makes only 10% of the mind. وہ کہتا ہے یہ جو مائنڈ ہے ہمارا, یہ 10% جو ہے وہ صرف اوپر جو ہے نا وہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں. ایگو اینڈ سپر ایگو, موریلٹی, اور اٹ جو ہے جو بیسک انسٹنکٹ ہے دیٹ از 90% آف یور مائنڈ. اس سے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے سب سے پہلے کہ کون سی چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی فوکس غلط طرف نہ لگائیں ٹھیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جو چیز آپ کی ڈسپوزیشن ہے وہ ہے, اس کو آپ اون کریں, اور اپنی وہ ایگو اینڈ سپر ایگو کو آپ سمجھتے ہیں اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نارملی دی انکانشیس گائیڈز اس. وہ جو انکانشیس ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے صرف. تو آپ کی کوئی انسٹنکٹ اگر پیدا ہوتی ہے نا اپنے مائنڈ میں, جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہے تو غلط لیکن پیدا ہو رہی, تو آپ سمجھیں گے یار یہ انکانشیس والا پارٹ جو ہے نا دیٹ از ٹرائنگ ٹو کنٹرول می, تو میں نے اس کے کنٹرول میں اس وقت نہیں آنا, تو دین یو کین ڈیویٹ یور سیلف فرام دیٹ. ٹھیک ہے, سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ بندہ دل کرتا ہے یار میں اس کو تھپڑ مار, سمجھ جب تو آپ مار نہیں دیتے کیونکہ آپ کا مائنڈ وہ کہتا ہے کہ یار کہہ تو رہا ہے, دل تو چاہ رہا ہے لیکن نہیں روکا. وہ آپ کی موریلٹی, سپر ایگو وہاں پہ کام کرے. یہی چیز آپ بہت ساری جگہ پہ اپنے اندر کریں, پرٹیکولرلی جب آپ پیپر کر رہے ہیں. فار انسٹنس, تو میں نے اسٹوڈنٹس میں ایک بہت بڑی ٹینڈنسی دیتی ہے کہ اس کا نالج ہے نا زیادہ ایک سوال کے بارے میں, تو وہ ایک سوال میں سے سارا کری جا رہا ہے. وہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا, اس کو ہر سوال ختم کرو گے, سارا کنٹرول نہیں ہو رہا, میرے آتا اتنا ہے وہ کر کے نا. دین یو شوڈ سی, یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یار یہ میری ایڈ جو ہے نا یہ کہہ رہی کہ میں بتا دوں اس کو کنٹرول کروں میں, تو آپ اس کو کنٹرول کریں. آدھے گھنٹہ ہی ہوتا ہے, 5 کویشچن کرنے ہیں, 30 سے 35 منٹ ہے, اس میں کویشچن ختم کرنا ہے. ہمارے زمانے میں وہ کہتے تھے نہیں ختم ہوتا, لائن لگا دو نیچے, اینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ختم کرو, کیونکہ اس کے اتنے ہی نمبر ہیں. ایک کویشچن میں سے اس نے 100 نمبر نہیں دینے, ایک کویشچن کا نمبر ہے 25, جتنا مرضی لکھ لو 25 ہی ملنے. تو 25 کا 100 جتنا لکھ کے آپ کو 100 نمبر, اس نے 25 میں سے کہے گا یار 25 میں سے 25 ہی دے دیتا ہوں, باقی سب میں آپ گئے. تو دیٹ از آپ کنٹرول نہیں کر سک رہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ باقی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو پتہ لگتی ہیں کہ یار میں اسپیشلی انڈر پریشر, جب آپ کام کر رہے ہیں کسی جگہ پہ آرگنائزیشن میں, وہ آپ کو پریشر دیتے ہیں, کام دیتے ہیں, تو آپ کو غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو کہتے ہیں یار میں اس کے, تو آپ لڑ پڑتے ہیں, تو آپ کو نوکری سے نکال دیتے ہیں. تو یو شوڈ نو کہ یار یہ جو اس وقت مجھے فیلنگ ہو رہی ہے نا, یہ میرا وہ انکانشیس والا کام کر رہا ہے, تو آئی ہیو ٹو کنٹرول اٹ. میرا اتنا باقی سارے فیلنگز اندر کھاتے جو چلنی ہے ساری, اس کو یو شوڈ بی ایبل ٹو کنٹرول. یہ ہے جی وہ مائنڈ کا ماڈل جو اس نے بتایا. ٹھیک ہے, ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. یہ ہے وہ ایگو, ٹھیک ہے, جس کو آپ کانشیس اور انکانشیسلی آپ کر رہے ہیں, دیٹ از یور کانشیس مائنڈ. سپر ایگو صرف اتنی سی ہے جس میں پری کانشیس, جو آؤٹ سائڈ اویئرنیس بٹ ایکسیسیبل ہے. سپر ایگو جو اس میں موریلٹیز اور یہ ساری چیزیں, اچھے اور برے کی تمیز, باقی یہ سارے کا سارا دیٹ از یور انکانشیس مائنڈ. سو لیسن از کہ جو بھی آپ کو فیل ہوتا ہے ان سائڈ یور مائنڈ, ان سائڈ یور پرسنالٹی, ڈونٹ بی بادرڈ اباؤٹ اٹ. اٹ ہیپنس ود ایوری ون. وہ ہے ہی انکانشیس, ہر ایک کا سسٹم اسی طرح چل رہا ہے. جو سکسیسفل لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو کنٹرول کر رہے ہیں.
اگر آپ اڈ پہ چلنا شروع کر دیں تو پھر تو آپ ہر وقت ہی اس میں ہی لگے رہیں گے، یار میرا یہ دل چاہ رہا ہے، میرا یہ دل چاہ رہا ہے، کیونکہ اس میں دل چاہنا ہے، اس میں چاہنا ہے یار کھانا کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ، بھوک لگی یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو. فار انسٹنس بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی اور دل چاہ رہا ہے، باڈیلی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ، کنٹرول یور سیلف. لیکن وہ کنٹرول آپ کا ایگو اور سپر ایگو سے ملنا. ادھر سے جو پریشر آنا ہے وہ بہت آنا ہے. آپ کی جو ایڈ پارٹ ہے اس نے آپ کو کنٹرول کرنا اور اس نے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. دیٹ از ہاؤ یور پرسنالٹی ورکس. ایوری باڈیز پرسنالٹی ورکس دیٹ وے. ہر ایک کے ساتھ یہ سلسلہ ہے. یہ نہیں کہ قائد اعظم صاحب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی انہوں نے اللہ میاں نے اس کے کان میں بھوک ماری کہ بیٹا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو ایسے ایسے چلنا ہے، اس طرح کرنا. اس نے کر کے کر گیا اور وہ قائد اعظم اور ہم ادھر رہ گئے. ایسا نہیں ہے. ہی مائٹ ہیو ورکڈ اے لاٹ آن ہز مائنڈ. اس نے کہا ہوگا کہ یار جو مرضی ہو جائے یار میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ نہیں ماننا. وہ برٹش نے آپ کو پتا نا اس کو بہت ساری آفرز کی، آخر میں آ کے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر ہی بنا دو یار اس کو. گاندھی نے کہا کہ اس کو پرائم منسٹر بنا دو انڈیا کا، لیکن اس کو پاکستان نہ بنائے. اس وقت وہ ریزسٹ کرنا، پورے انڈیا کا پرائم منسٹر بننا، اس کو ریزسٹ کرنا. آج بھی اگر اس کسی کو آفر کی جائے نا تو وہ کہے گا یار پاکستان چھوڑو یار مجھے بنا دو ایک دفعہ. ایسا ہی ہے نا. ہم سب کو کہیں ہم کہیں یار فٹافٹ بناؤ جو جاندہ جان دو. He controlled himself and he must have been controlling that thing throughout his life. That is what he achieved something. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے جس طرح یہ کرتے ہیں. اچھی بری ساری مثالیں ہم دے دیتے ہیں. جیسے اسپورٹس مین ہوتے ہیں. اسپورٹس مین آپ کو پتا ہے وہ جو کارلیوس تھا اور وہ جو بلٹ تھا وہ رننگ کرتا تھا، وہ 9 سیکنڈ میں وہ 100 میٹر کو دوڑتا ہے. اس کی آپ دیکھیں کہ اس کی ڈائٹ اور کتنی پریکٹس ہے اس کی روزانہ. کس کا دل چاہتا ہے روز صبح اٹھ کے 5 گھنٹے پریکٹس کرے، یا دوڑی جائے دوڑی جائے دوڑی جائے. ایک دن کر سکتے، 2 دن کر سکتے، ستیاناس ہو جاتا ہے بندے کا گیمز میں بھی. بٹ ہی ہیڈ ٹو بی ڈیٹرمنڈ. تو اس کی ایڈ کیا کہتی ہوگی اس کو بہت کچھ کہتی ہوگی. وہ کہتا نو یہ کنٹرول کرنا. میں جہانگیر خان سے ملا. جہانگیر خان کا آپ کو پتا اسکواش کے ہمارے پلیئر ہیں. انہوں نے 555 گیمز 555 گیمز وداؤٹ لوزنگ اے سنگل گیم اس نے جیتی ہوئی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. یعنی 555 گیمز اس نے کھیلی، ایک بھی گیم نہیں آ رہا وہ بندہ کنٹینیوسلی. انبریکیبل ریکارڈ کہتے ہیں اس کا. لیکن اس کو آپ کو پتا ہے کہ اس کو جب وہ وین ہی واز اے ینگ بوائے تو اس کا جو بھائی تھا وہ اس میں کورٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کو ہوا کہ نہیں یار میں نے یہ کھیلنا ہے. کورٹ میں اس کی کھیلتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی. اس کا بڑا بھائی تھا. تو جب وہ چھوٹا تھا جہانگیر خان تو اس کو تھوڑی سی اس نے گیم شیم کھیلی تو وہ کسی میں میرا خیال کورٹ کے اندر وہ تھوڑا سا کھیلنا شروع ہوا تو وہ بے ہوش ہو گیا. اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا اس کے ہاتھ میں پتہ نہیں یہ پرابلم ہے، ہی کین ناٹ بی اے اسپورٹس مین. اس کو انہوں نے کہا کہ اسپورٹس مین نہیں بن سکتا. تو اس نے اپنے باپ کو کہا کہ میں تو رہ نہیں سکتا اس کے بغیر. تو ہی ہمسیلف واز اے چیمپئن. اس کے روشن خان کا وہ بیٹا ہی واز چیمپئن، ورلڈ چیمپئن یا پتہ نہیں برٹش چیمپئن رہے اس کے فادر. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ لازمی کرنا ہے، میں اس کے بغیر نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا اوکے لیٹس ڈیسائیڈ ڈو اٹ ڈٹرمنیشن. یعنی اپنے بچے کو یہ کہنا کہ انہوں نے کہا یہ مر جائے گا ادھر، اس کو کھلائے نا، یہ تو اس کا ہارٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. اسی ہارٹ کے ساتھ اس نے کھیلنا شروع کر دیا. اور اس سے میں نے خود پوچھا، اس نے کہا میں اتنی پریکٹس کرتا تھا کہ اس نے بتایا کہ جب میں نے پہلا انٹرنیشنل میچ جیتا تو میں پاکستان میں تھا تو باہر سے ایک انٹرنیشنل پلیئر آیا اسکواش کا جو اس وقت کا نمبر 20 یا 27 پتہ نہیں کتنا تھا. تو اس کے ساتھ میرا میچ تھا. تو وہ آیا تو اس نے کہا جی ہاں جی میرا میچ کس کے ساتھ تھا. وہ انٹرنیشنل پلیئر تھا، یہ اس کو کوئی بھی جانتا بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ جی وہ جو کورٹ میں ایکسرسائز کر رہا نا بچہ، اس کے ساتھ تمہارا میچ. کہتا وہ باہر بیٹھ گیا، ابھی میچ شروع ہونا تھا، کوئی آدھا پونا گھنٹہ پڑا تھا. کہتا میں 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا رہا ادھر. وہ باہر بیٹھ کے دیکھتا رہا. اس نے کہا یہ تھک ہی نہیں رہا، اس نے ابھی گیم کھیلنی ہے. وہ کہتا وہیں پہ اس کا اسٹیمنا ہی ختم ہو گیا. اس نے کہا یہ کس کے ساتھ مجھے کھلانے لگے یار، یہ تو میچ سے پہلے 1 گھنٹہ پریکٹس کر رہا ہے. کہتا میں نے اتنی گیم کی ادھر، اتنا میرا پسینہ آیا اور اتنا میں کر رہا. کہتا جب وہ آیا نا تو اس کا ہی ہیڈ آلریڈی لاسٹ. اور اس نے مجھے کھیلنے کے بعد ہی واز دی فرسٹ میچ جس نے ڈکلیئر کیا. تو اس نے کہا یہ ورلڈ چیمپئن بنے گا یہ بچہ. تو اس نے مجھے کہا کہ یار تم اتنی پریکٹس کر، اتنا اسٹیمنا تمہارا. وہی بندہ جس کے ہارٹ میں پرابلم تھی اس نے وہ کہا. اب اس کا کیا دل نہیں چاہتا ہوگا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا، اس نے کہا ہمارا یار یہ میری پریکٹس تھی. تو میں نے کہا اتنی دیر کس طرح آپ کر سکتے؟ اس نے کہا آئی ہیڈ ٹو کنٹرول مائی سیلف بیکاز آئی ہیڈ ٹو اچیو دس. تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ اپنی پرسنالٹی کی جو ارجز ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ٹو اچیو سم تھنگ. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ نے نہیں بھی اچیو کرنا، ایون سروائیو ہی کرنا ہے، اچھی لائف گزارنی ہے، تو آپ کو وہ اپنا
कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि यार ये पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है, मेरा माइंड किस तरह काम कर रहा है। ऑलराइट, एक तो ये मैंने आपको बताया फ्राइड की थ्योरी बता दी, ठीक है। एक है जो जिसको कहते हैं एरिक्सन थ्योरी। इसने क्या किया, इसने वो जो फ्राइड के बेसिक स्ट्रक्चर थे ना, उसके इसने 8 मजीद एस्पेक्ट बना लिए लोगों को मजीद क्लियर करने के लिए कि ये किस तरह सिस्टम चलता है। उसने लाइफ के हिस्से बना दिए कि बच्चा जब पैदा होता है उससे बुढ़ापे तक वो उसकी कौन कौन सी एजेस हैं या स्टेजेस हैं। तो उसको जो है ना वो ह्यूमन स्टेजेस, मैन स्टेजेस कहते हैं, स्टेजेस ऑफ मैन भी कहा जाता है उसको। तो वो हम देखते हैं थोड़ा सा। वो उसने कन्वर्ट किया एम्फेसिस टू अ फोकस ऑन सोशल रिलेशनशिप इनटू 8 साइकोलॉजिकल स्टेजेस। 8 साइकोलॉजिकल स्टेजेस जो है ना वो उसको हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले उसने कहा जी इन्फेंट जब होता है, बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है, 2 से 4 साल का छोटा सा बच्चा होता है, तो उसके दरमियान जंग क्या चलती है आपके माइंड में, वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में फिर रहा होता है। उस वक्त उसको हो रहा है वो क्या होता है कि अगर आपकी सिक्योर जो है ना, आपकी केयर अच्छी की जाए तो आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और अगर आपकी केयर अच्छी ना की जाए तो आपके अंदर लाइफ में मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, जैसे माँ बाप करते हैं ना। अब आपने इसको समझना है कि ये इस तरह करके, इससे ये नहीं करना कि घर में जाके अपने माँ बाप को आपने मेरी ठीक केयर नहीं की हुई, ऐसा नहीं है इससे। लेकिन आपके समझने का मसला ये कि आपको पता चले कि हाउ दी स्टेजेस, कैसे बच्चा वो कर रहा होता है, बिकॉज ये हर एक के साथ हो रहा होता है। किसी की केयर अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, अपना अपना तरीका होता है। जब टॉडलर हो जाता है बच्चा, जब चलना शुरू कर देता है, तो उसमें क्या जंग होती है, ऑटोनॉमी और शेम, इसके बीच में उसकी जंग चलती है। अगर उसका गेनिंग कंट्रोल बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ये जो अंग्रेज करते हैं ना, बच्चे को छोटा सा चलते हैं तो उसको आप वो फेंकते हैं, हमने खुद देखा, हम वी आर वेरी केयरफुल पीपल, हम थोड़े से समझ लें सिविलाइजेशन में क्योंकि हम पीछे हैं, तो हमने वो देखा अंग्रेज नहीं घबराते, यूरोपियंस है ना, वो बच्चे को कहते हैं करने दो, इसको करने दो। उसकी वजह कि वो देता है, ऑटोनॉमी देता है, गेनिंग कंट्रोल बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अगर वो कहता है ये काम करेगा तो इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर उसको आप थोड़ा सा डरा दें, फेलियर कॉजेज डाउट एंड शेम, अगर वो फेल हो जाता है चीज में तो वो डाउटफुल हो जाता है, शेम आनी शुरू हो जाती है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी इस तरह करके बनती है। इसी तरह अगर प्री स्कूल में जब आप हैं तो उस वक्त क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के बीच में आपका सिस्टम चल रहा होता है, या आप इनिशिएटिव लेते हैं या आप गिल्ट में आ जाते हैं। किस तरह, टेकिंग एक्शन बूस्ट सेल्फ एस्टीम। बच्चों को जो इनिशिएटिव दिया जाता है स्कूल में कि बेटा करो, उसकी वजह यह है कि वो उससे आपको सेल्फ एस्टीम आप में आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर अपने ऊपर ट्रस्ट आता है। और अगर आप डिस्करेज कर देंगे नहीं ये ना करो, तो उसमें दैट ब्रिंग्स गिल्ट, वो बच्चे कल को उसके अंदर साइकोलॉजिकली गिल्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। इसलिए बच्चे को कहते हैं बहुत ज्यादा डांटना नहीं चाहिए। किसी को आप डांटे, उसको कहे तुम फेल हो गए हो तो ना करो ये, तो जो ही होता है तो उसके अंदर गिल्ट आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह इससे क्या है, ये जो पहला जब आप इन्फेंट के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का होता है, ये सारा जो प्रोसेस है, इससे आप होप क्रिएट करते हैं बच्चे में। दूसरा जो टॉडलर होता है उसमें जो गेनिंग कंट्रोल, और दूसरा जो आप करते हैं जो फेलियर के, इसमें आप विल क्रिएट करते हैं, या विल क्रिएट नहीं होती, विल टू डू वर्क। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका पर्पस जो है, लाइफ का जो पर्पस होता है उसको सेट करने की फीलिंग जो है वो सेंस जो है वो बच्चे में पैदा होती है। इसी तरह दूसरी स्टेज है अर्ली स्कूल एज है, उसमें या तो इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी, इसके दरमियान जंग चल रही होती है। तो सक्सेस इन स्किल्स बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, जब उसको कोई चीज आती है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और अगर वो आप फेलियर हो तो वो फॉस्टर इंफीरियरिटी, वो बच्चा अपने आप को इंफीरियर समझना शुरू कर देता है। इसी तरह जब एडोलेसेंट होता है, जो कि जिसको हम यंग एज कहते हैं, टीन्स एज जो समझ लें, उसमें क्या जाएंगे, उसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। उसमें बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि मेरा रोल क्या है। वो कहते हैं यार तुम मेल हो, तुम फीमेल हो, तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे। तो इस किस्म के वो उसकी लर्निंग हो रही होती है उस वक्त। तो अगर एक्सप्लोरिंग सेल्फ, अगर अपने आप को एक्सप्लोर कर लेता है वो, तो लीड्स टू आइडेंटिटी, वो उसको पता चल जाता है यार दिस इज मी, दिस इज माई रोल। अगर ना हो तो वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। ऐसे फिर बच्चे जो होते हैं वो ऑसिलेट कर देते हैं कि यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरह जब यंग होता है, यंग एडल्ट, उसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, या वो इंटीमेसी हो जाती है उसकी जब बच्चा यंग होता है, या उसमें ये दो फीलिंग्स, या आइसोलेशन में वो बिल्डिंग बॉन्ड्स, अगर उसके अच्छे बॉन्ड्स लोगों के साथ बनते हैं, दैट लीड्स टू क्लोजनेस, उसके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, ही बिकम्स क्लोज टू ईच अदर, या वो लोगों के साथ। और लैक ऑफ कनेक्शन कॉजेज आइसोलेशन, कुछ आपने देखा होगा कि बच्चे वो नहीं कर सकते तो फिर आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या है, पहले सीन में आपका कॉम्पिटेंस जो है वो सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस आप में पैदा होती है। दूसरे में आपके एडोलेसेंट जब होते हैं, जब आप ये कर होते हैं,
فیڈیلٹی یعنی آپ کی جو ذمہ داری کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. اور جب ینگ ایڈلٹ ہوتے ہیں انٹیمیسی ورسز آئسولیشن, اگر وہ کامیاب ہو جائے تو دیٹ گیوز یو فیلنگ آف لو, ادروائز آپ ہیٹریڈ کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں, رائٹ. اسی طرح مڈل ایج جو ایڈلٹ ہیں اس میں جنریٹیوٹی ہوتی ہے ورسز اسٹیگنیشن. یا تو آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اسٹیگنیشن ہو جاتی ہے آپ کی. اس میں کیا ہے, کریٹنگ ویلیو برنگس پرپس. اگر آپ ویلیو کریٹ کرتے ہیں کسی چیز میں, کوئی بھی آپ کام ایسا کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو ویلیو دیتے ہیں کریٹ کر کے, کسی بھی کام میں کوئی آپ انوینشن کر دیتے ہیں اپنے کام میں, کوئی چیز نیا آپ کو تھیم انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں, تو وہ آپ کو ایک فیلنگ دیتا ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں, وہ کام ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے بندہ, کو کہتا ہے یار عجیب سا بندہ ہو گیا, اسٹیگننٹ ہو گیا بالکل. اسی طرح جب اولڈ ایڈلٹ ہوتے ہیں اس میں انٹیگریٹی ورسز ڈیسپیئر ہوتا ہے. ریفلیکٹنگ وتھ پرائڈ برنگس پیس. اگر آپ اولڈ ایج میں جا کر اگر آپ کسی چیز میں پرائڈ فیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو پیس آف مائنڈ دیتا ہے, آپ کا سکون ملتا ہے, آپ کو مینٹل ہارمنی ملتی ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے, اگر آپ ریگریٹ کرنا شروع کر دیتے, بڑا ہو کے بندہ کئی دفعہ پچھتانا شروع کر دیتا ہے نا کہ یار میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا, تو اس طرح کا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو ڈیسپیئر یعنی پریشان ہو جاتا ہے بندہ, اور اس میں آپ کو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کے لوگ ملیں گے زندگی میں. تو پہلے کیس میں آپ کو کیئر کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے سینس آف کیئر آپ کو ملتی ہے. دوسرے کیس میں آپ کو اولڈ ایج میں وزڈم ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ان اینی کیس. تو یہ اس نے آگے جو 8 سٹیجز ہیں اس نے آگے فرائڈ کی اس 5 کو آگے اس نے 3 جو 8 ڈور وہ ہے اس کو اس نے ایجز کے حساب سے ڈیفائن کر دیا کہ اس ایج میں یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. یہ اس کا سارے کا سارا تصویر ہے, بڑی اچھی تصویر ہے یہ دیکھیں, یہ انفینسی ہے. جب انفینٹ ہوتا ہے بندہ 0 سے 2 ایئرس کا, تو وہ ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ میں ہے. ماں نے بچہ پکڑا ہوا تو اس میں اب ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ ہے. جس طرح ماں اس کو ہینڈل کرے گی اس میں وہ فیلنگ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور اس سے اس کی ہوپ کی فیلنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے, یا ہوپ ہوتی ہے یا ہوپ لیسنس ہو جاتی ہے اگر مس ہینڈل کرتے ہیں بچے کو. اسی طرح جب بچہ 2 سے 4 سال کا ہے, ارلی چائلڈہڈ, وہ کھیل رہا ہے, کر رہا ہے, اسکول گیا, تو اس کی آٹونومی یا شیم اور ڈاؤٹ ہوتا ہے. تو اس وقت اس کی ول ٹو ورک, ول ٹو کام کرنے کی جو ول ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ اسکول میں 4 اور 5 ایئرس کا ہے, وہ آپس میں کھیل رہے ہیں بچے, اس وقت اس کا انیشیٹو ورسز گلٹ, اسی لیے بچوں کو اس اسٹیج میں کھلایا جاتا ہے تاکہ اس میں لائف کا پرپز اس کو ملے. وہ جب گیمز کرتا ہے اور وہ کھیلتا ہے یا کوئی اور بھی کام کرتا ہے. اسی طرح 5 to 12 ایئرس میں جب اسکول ایج ہوتی ہے تو اس میں انڈسٹری ورسز انفیریٹی کا کمپلیکس ہو رہا ہوتا ہے, اس میں وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں بچے میں. تو اس وقت اس کی کمپیٹنس جو ہے وہ سینس آف کمپیٹنس اس کی ایوالو ہو رہی ہوتی ہے. نیکسٹ آپ کا 13 to 19 ایئرز میں جب ایڈولسنس ہے, جب وہ ملتا ہے تو اس کی فیڈیلٹی, اچھے اور برے کی تمیز اس ایج میں اس کو ڈیولپ ہونی ہوتی ہے. اس وقت بچے کا وہ خیال رکھنا چاہیے آپ کو. اور اس کے بعد ینگ ایڈلٹہڈ 20 سے جب 40 سال, یہ وہ ایج ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے. اس میں بچے کی شادی ہوتی ہے, وہ سارا سسٹم ہوتا ہے, یا وہ ویسے اس کی ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتی ہیں, دوستیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس میں وہ لو اور ہیٹ کے سینسز سے گزر رہا ہوتا ہے. اور آخر میں پھر جب اس سے اوپر آتا ہے, جب یہ جو ایج ہے ساری, اس میں پھر کیئر جو 40 to 65, اس ایج کو اس نے کہا کہ اس ایج میں اس کے اندر کیئر کی سینس آف کیئر جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں وہ بنتا ہے نا, اپنے فیملی کا ہیڈ بنتا ہے یا فیملی کی ہیڈ بنتی ہے, اور وہ کیئر کرتی ہے چیزوں کی, سمجھانا شروع کرتے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کرتے ہیں. اور آخر میں جب بندہ جو ہے وہ 65 پلس کا ہو جاتا ہے تو اس میں پھر وزڈم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وزڈم آ جاتی ہے یا ڈیسپیئر کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ وہ سارا سائیکل, یہ اس کو انہوں نے تینوں سسٹمز کو, تینوں جو سٹرکچرز ہیں مائنڈ میں جو چل رہے ہیں, ان کو اس نے 8 جو سٹیجز میں ڈیفائن کر دیا ہے. رائٹ, اب ہم کوئی 5 منٹس بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم 20 منٹس میں آپ کو جو کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں نا وہ میں شیئر کروں گا, جو آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے. یہ آپ نے سارا دیکھ لیا, اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی سائیکالوجی, آپ کا مائنڈ کا اسٹرکچر, آپ کی وہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہوتا ہے پیچھے, یہ آپ کو بیسک میں ہونا چاہیے. اب اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنا ہے, سمپل پریکٹیکل سٹیپس, پریکٹیکل جو ٹپس ہیں وہ آپ لیں, وہ آپ پریکٹس کریں, تو آپ کی وہ یہ جتنے میں بتاؤں گا ان سب کا تعلق آپ کی سائیکالوجی سے ہی ہے, اسی کے حساب سے یہ بنایا گیا ہے
کہ آپ یہ اس طرح کریں, اور یہ بالکل سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ چیزیں اگر آپ امپروو کرتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی امپرومنٹ ہو جائے گی لائف میں, رائٹ. اچھا جی, ابھی ہم آ جاتے ہیں جی اپنے پریکٹیکل ٹپس کی طرف, ٹھیک ہے. ایک تو یہ پریکٹیکل ٹپس جو ہے نا یہ بہت ہی ایزی اور ڈویبل ہے. آپ بڑے آرام سے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں, اس کو اپنی ڈیلی لائف میں آپ یو کین اڈاپٹ دیز تھنگس. لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے جو ہے نا بڑا ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہے, جو کہ آپ کی یہ جو سائیکالوجی ساری بتائی گئی ہے اس سے کنیکٹڈ ہے, اس سے کر کے ہی اس کو بنایا گیا, ٹھیک ہے. لیکن ایزی ٹو ڈو ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اٹ از ویری ایزی ٹو ڈو. پریکٹیکل اسٹیپ میں جی سب سے پہلے ہے کہ ڈیولپ اسکلس. اب آپ نے پیچھے وہ جو میں نے پیچھے باتیں بتائی ہیں اس کو خود ریلیٹ کرتے جانا ہے کہ جہاں پہ ہم نے کیا تھا کہ اگر کوئی بچے کو اسکل بتائی جاتی ہے تو اس میں یہ چیز فیلنگ پیدا ہوتی ہے, اس طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ڈیولپ اسکل. اب اسکل جو ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے آپ کو, سب سے پہلے کہ ایریاز آف ایکسپرٹیز یو آر بورن ود اور ہیو پرفیکٹڈ تھرو پریکٹس. سب سے پہلے آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے اندر کوالٹی ہے کون سی. یہ نہیں کہنا کہ سر میرے اندر تو کوالٹی ہے ہی کوئی, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوالٹی کے بغیر پیدا نہیں کیا. سب سے پہلے آپ آج سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے, ٹھیک ہے. میں فار انسٹنس میں لکھتا بہت اچھا ہوں, میں پینٹ بہت اچھا کر سکتا ہوں, یا میں لاجیکل بہت ہوں, میں بات چیت بہت اچھا کرتی ہوں یا کرتا ہوں, ٹھیک ہے. کوئی بھی کوالٹی ہو سکتی ہے. میں حساب کتاب بہت اچھا رکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. کوالٹیز کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل ایک بندہ مشہور ہوتا ہے اپنے فیملی میں, یار بڑا اچھا پرابلم سالور ہے, اس کو بتاؤ یار یہ پرابلم سالو کر دیتا, وہ کہتا ہے ایسے ایسے کرو, ایسے کر لو. اور کچھ نہیں تو کوئی بندہ رستہ ہی بڑا اچھا بتاتا ہے, اس کو کہنا یار ادھر سے ادھر جانا ہے, کیا کریں, وہ کہے گا جی اس کو ٹائم دے دیں, اس کو دے دیں, یہ کر دیں, وہ آرگنائز کرتا ہے. فوج میں سلیکشن کے لیے اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی یہ ریلوے اسٹیشن ہے, ادھر سے گاڑی گزرے گی, یہ ٹائم ہے, یہاں سے ہم نے ادھر جانا ہے, نقشہ ہوتا ہے سامنے, وہ بتاتے ہیں. اور وہ جو بچہ وہ سالو کرتا ہے نا 90% سلیکشن ہوتی ہے اس بچے کی, جو بچہ ٹائم پہ پہنچا دیتا ہے کہ جی ادھر سے ادھر جائیں, ادھر سے ادھر جائیں, اس کو ساتھ لائے گا, کر کے صرف مینیج کرتا ہے جو رستے کو, کہ میں کو یار ادھر سے کینٹ جانا ہے, تو آپ کہیں جی اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے ادھر جاتے ہیں, ادھر سے اس کو لیں گے, ادھر سے ایسے کریں گے. تو دیز آر کوالٹیز جو کہ آپ کے برین میں ہیں. کوئی کہتا ہے جی مجھے انٹیوٹیو ہے, کوئی کہتا ہے یار مجھے تو پہلے پتہ چل جاتا ہے چیز کا. دس از اے کوالٹی. وہ ایسے نہیں ہے. سم ٹائمز آپ کی اتنا مائنڈ کی ایسی سیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو امی نے یہ کہا ہے نا, تو ابو نے یہ کہہ رہے ہیں, تو اس نے یہ کہا, تو فون بھی آیا ہے, کچھ ہونے لگا ہے. دس از انٹیوشن. وہ کہتا ہے یار اتنا سارے مسئلے نہیں ہو سکتے, وہ کہتا ہے کچھ ہونے لگا. تو جب ہو جائے تو کہتا ہو مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. اور یہ خواتین میں یہ انٹیوشن جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, لڑکیوں میں یہ بہت ہوتی ہے, کیونکہ ان کا مائنڈ کی سیٹنگ ایسے ہوتی ہے. وہ اکثر آپ کو لڑکیاں کہتی نظر آئیں گی یار مجھے تو پہلے ہی پتہ چل جاتا کیا ہونا تھا, میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اس نے فیل ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کی ریزن یہ نہیں ہوتی کہ اس کو انٹیوشن ہوتی ہے, کوئی وہی تو نہیں آ رہی, اس کی مائنڈ کی کیلکولیشن بڑی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ شی از نارملی بہت ایکیوٹلی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا لائف کو, تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو سیٹنگ ہو رہی ہے نا یہ کچھ ہونے لگا ہے, اسپیشلی خطرے کی گھنٹی ضرور بجتی ہے. تو وہ آپ کی وہ کوالٹی ہے. اسی طرح کوئی ریسپیکٹفل ہے, کوئی یار یہ بڑا فرما بردار بچہ ہے, اس طرح نہ کہیں اس کو, وہ اس میں کوالٹی ہے. اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا اس کو کہ آپ کے اندر کوئی کوالٹی کون سی ہے, پہلے تو آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے. پھر knowing what you excel and what you need to improve is important. This is very important. سب سے پہلا سبق آج کا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے اندر کیا ہے اور کیا میں نے امپروو کرنا ہے. سب سے پہلے تو اس کو فرق ظاہر کریں نا. فار انسٹنس کسی کا میتھ بہت اچھا ہے, وہ کہ یار میتھ میرا بڑا اچھا, لو جی میتھ ہی کری جائے. اس طرح نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میتھ تو اچھا ہے, تو اس کو تو سائڈ پہ رکھو نا یار, اس کو آخر میں کریں گے, پہلے بایولوجی کو پکڑ لو, پہلے اس کو پکڑ لو. دس از اے پلان نا. تو اب آپ نے لائف کے آپ کے اپنے آسپیکٹ میں آپ نے دیکھا کہ میرے اندر کون سی کوالٹی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جسے مجھے امپروو کرنا چاہیے. یہ اسکل امپروو کرنے کا پہلا لیسن ہے. دوسرا ہے آپ سب سے پہلے آپ اس کو جب کر لیں گے تو پھر آپ اس کو امپروو کریں. آئیڈینٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر آپ امپروو کریں. فار انسٹنس بندہ کہتا ہے کہ یار میں باقی کام تو کر لیتا ہوں, مجھ سے ٹائم مینیج نہیں ہوتا, میں نہ صبح اٹھ نہیں سکتی یا اٹھ نہیں سکتا, تو آپ اس پہ پریکٹس شروع کر دیں. دیٹ ول ایڈ اپ ٹو یور پرسنالٹی. میری بات سمجھے, جو آپ کی ویکنس ہے نا اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اسکلز میں کہ میرے اندر کون سی اسکل ہے, میں ڈرائنگ بہت اچھا کرتی ہوں لیکن میری رائٹنگ اچھی نہیں, تو آپ رائٹنگ اچھی کرنا شروع کریں. میں ایسے تو اچھا لکھ لیتی ہوں لیکن مجھ سے رٹا نہیں لگتا, تو آپ رٹا لگانا شروع کریں. اگر آپ کی رٹے کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ نے کوئی ایسا ایگزام دینا ہے اور باقی لائف کے آسپیکٹ میں گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے, تو آپ سمجھیں کہ یار یہ تو میں کر لوں گی, لیکن یہ کر لوں گا, لیکن یہ میرے سے نہیں ہوتا. تو اب وہ جو میرے سے نہیں ہوتا نا
اس پہ ورکنگ شروع کریں تو آپ میں امپروو ہو جائے گی. دس از لیسن نمبر 1. دوسرا, گرو یور سیلف. اب آپ نے اسکل تو امپروو کر لینی ہے, آپ نے پھر اپنے آپ کو گرو کرنا ہے. گرو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹرنگ یور سیلف, گیٹنگ آؤٹ آف کمفرٹ زون ٹو بیکم اے بیٹر پرسن, بیٹر ورژن آف یو. ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالیں گرو کرنے کے لیے. اب آپ نے اگر اپنے گرو کرنا ہے لائف میں, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے آگے سے, تو آپ کو سب سے پہلے کمفرٹ چھوڑنی پڑے گی. لیٹے لیٹے وہ نہیں ہو سکتا. پہلا لیسن یہ ہے کہ یار گیٹس ٹو اٹ. اب یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی پرسنالٹی امپروو کرنا چاہتے ہیں, جو اپنی پرسنالٹی سے پہلے ہی بڑے خوش ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ان جی چلی جاؤ. ٹھیک ہے, لیکن جو چاہتے ہیں کہ نہیں یار میں لیٹس امپروو, اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں. وہ ہی اور شی شوڈ گیٹ آؤٹ آف کمفرٹ زون, پہلی بات. دوسری بات ہے یہ کہ آپ نے کرنا کیا, بی بیٹر ٹوڈے دین یسٹرڈے. آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کل میرا یہ سسٹم تھا, کل میں نے ایک کلومیٹر واک کی ہے, آج میں نے اس کو 1.5 کلومیٹر واک کرنی ہے. فار انسٹنس اگر آپ اپنا فزیک ہی امپروو کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار میں واک کروں گا تو میں فٹ ہو جاؤں گا, تو آپ کو یار 1 کلومیٹر اگلے دن 1.5 کلومیٹر ہونی چاہیے. تو آپ نے امپروومنٹ رکھنی ہے. دس از اے ٹپ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے کو امپروو کرنا ہے. تیسرا ہے گین پاور. پہلے دو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے آپ نے اسکل اور گرو, آگے سے کل سے بہتر ہونا چاہیے. اور اسکل آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز پہ میں نے ورک کرنا ہے. اور گرو, آج سے اگلے دن آپ کو بہتر کرنا ہے. تو یہ آپ پلان کر کے پوری پلاننگ سے طریقے سے یہ کام کریں گے تو ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ مہینوں میں ہو سکتا ہے آپ کو سال لگ جائے, لیکن آپ کی پرسنالٹی امپروو ہو جائے گی, ٹوٹلی چینج ہو جائے گی اگر آپ کام کریں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی, پھر اس طرح ہی رہے گی. گین پاور, پاور بھی آپ نے گین کرنی. پاور گین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینگ کنیکٹڈ اینڈ سپورٹڈ بائی پیپل اینڈ منی. دس از ویری امپورٹنٹ. اب ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار پرسنالٹی امپروو نہیں ہو رہی, یہ بھی کر لی وہ کر لیا. اگر پاور گین کرنی ہے, اپنے آپ کو پاورفل کرنا ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یو شوڈ ہیو فرینڈس, گڈ فرینڈس, ہیلپ فل فرینڈس. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہونا چاہیے جن کے پاس پیسہ ہے, سو دیٹ آپ لائف میں کبھی پیسے کی چیز آئے تو آپ کسی کو رابطہ کر سکیں کہ یار میں پرابلم میں آ گیا ہوں, یو شوڈ گیو می منی, مجھے لینڈ کرو, میں تمہیں واپس کر دوں گا, کر دوں گی. ٹھیک ہے, اس کو ایسا ایم اپ بنا کے اپنے آپ کو سوشل اپنا سرکل بڑھائیں. لائف میں کامیابی کرنے کا طریقہ ہے نا. وہ کہ نہیں یار میں اکیلے, میں نہیں ملتا کسی سے. کیوں نہیں بھی ملتے؟ تو اگر آپ ملیں, ایکسٹینڈ کریں اپنے آپ کو, ملیں جلیں لوگوں سے, بات چیت کریں, فرینڈس بنائیں, اچھے فرینڈس بنائیں. اگر پڑھائی کرنی ہے تو ایسے بنائیں جن کو جو لائق ہیں. یہ میں آپ کو شیورٹی سے کہتا ہوں کہ صرف لائق بچوں کے فرینڈس لائق ہوتے ہیں. ہم نے کبھی نالائق اور لائق کو آپس میں فرینڈس بنتے کم ہی دیکھا ہے, کم از کم اچیومنٹ تک. یہ نہیں ہوتا کہ یار ایک نالائق لوگ ہیں اور بیچ میں ایک لائق بھی پھر رہا ہے, وہ نہیں پھر سکتا بیچ میں, اس کی ایکٹیویٹی نہیں ملے گی اگر آپ نے پڑھائی میں ہی لائق ہونا. اسی طرح کامیاب لوگوں کے ساتھ ہی کامیاب بندہ بنتا ہے. اسی طرح ہر ایک جیسے آپ کو گروپس نظر آئیں گے, سی ایس ایس والے علیحدہ نظر آئیں گے آپ کو لائف میں, کامیاب بزنس مین علیحدہ نظر آئیں گے. وہ سارے بزنس مین نہیں ہوں گے, بیچ میں کوئی دوسرا ہوگا, لیکن وہ کنیکشنز ہوتے ہیں آپ کے نا. تو جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں, جو آپ بننا چاہتے ہیں, اس قسم کے لوگوں سے, اس میں جو سکسیس سٹوریز ہیں, یو شوڈ بی ہیونگ کانٹیکٹس ود دیم. سراؤنڈ یور سیلف ود لائک مائنڈیڈ پیپل. جو آپ کے مائنڈ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو گروپنگ کرنی چاہیے. willing to help you can directly affect your level, success level. آپ کا جو سکسیس کا لیول ہے وہ امپروو ہو جائے گا اگر آپ کے گروپ میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کسی پروفیشن میں جانا چاہتا ہے تو آپ اس پروفیشن کے لوگوں کے ساتھ ملیں گے, وہ آپ کو کہیں پہ اپرچونٹی بتائے گا. ملٹی نیشنلز میں صرف کانٹیکٹس پہ جاب ہوتی ہے, اور اتنا پیسہ ہوتا ہے ان جابز میں جو صرف اس لیے لوگ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ اس کو بتاتا ہی کوئی نہیں. تو وہ جو چلا جاتا ہے نا, وہ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے, ہم نے خود دیکھا ہے. جو چلا گیا نا, وہ جارڈن فلیمنگ میں چلا گیا, اس نے ادھر سے فون کیا, اور سی وی بھیج, تیری نوکری کرواتا ہوں میں ادھر پہنچ گیا ہوں. سی وی بھیجی, وہی ہوا, وہی اس کا دوست بھی ہوا, وہی ہو گیا. پتہ لگا یار کتنی پے ہے, 10 لاکھ روپے پہ ہوتی تھی اس کی کسی زمانے میں. میرا ایک دوست تھا, جب ہم کسی لیول پہ کوئی 19ویں 20ویں گریڈ میں پہنچے, اس کی 1 کروڑ روپیہ تنخواہ تھی مہینے کی. ہمارے سامنے ہمارے جیسے ہی بندہ تھا, لیکن کسی وہ گیا, اس نے اس کو بلایا, وہ پڑھتے کرتے کرتے جب میں اس سے ملا, میری کوئی 10-12 سال سروس ہوگی, 15 سال ہوگی. تو اس کو میں نے کہا کتنی پے ہے, تو اس نے کہا میری 1 کروڑ روپے مہینے کی تنخواہ ہے. ابھی پتہ نہیں کتنی ہے اس کی, یہ میں اس سے بھی 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ صرف ایک کنیکشن پہ وہ چلا, یعنی اس کو اس نے بلایا اور وہ چلا. کوئی کسی اور کو بلاتا تو وہ آج بیٹھا ہوتا, اس کی پے ہوتی.
تو ہی ہیز اے ویری سکسیزفل لائف، یعنی ان امیجنیبل لائف ہے میرے لیے وہ جو وہ گزار رہا ہے، کیونکہ ہی گاٹ میرڈ ٹو اے گرل جو کہ وہیں پہ کام کرتی تھی، اس کی بھی اتنی اس سے آتی اس کی پے تھی، دونوں میاں بیوی کی ملا کے 1.5 کروڑ روپے مہینے کی تنخواہ ہو، جس کی آج سے 15 سال پہلے، تو آج وہ دیکھ لیں کس جگہ پہ پہنچا ہوگا، کیا چیز بنا ہوگا وہ. تو وہ صرف اس طرح تھا کہ وہ ادھر ہی تھا، اس کو جو فون کیا نا جس نے جا کے ادھر سے کہ یار میں ادھر پہنچ گیا ہوں، ادھر ایک ریکوائرمنٹ ہے، تو آ جا، سی وی بھیج، پہلے سی وی بھیج کے اس نے کہا جی میں ہوں تو میرے جیسے کہ تو چلا گیا، اور وہ کرتے 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 نکل گیا صرف اس کانٹیکٹ سے. سو یو شوڈ ہیو کانٹیکٹس، سراؤنڈ یور سیلف ود دی لائک مائنڈیڈ پیپل. آپ نے ترقی کرنی ہے نا لائف میں، پرسنالٹی بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں. وائڈننگ سرکل آف کانٹیکٹس انکریز چانسز اوپن ڈورس. یہ جو میں نے بتایا کہ اب آپ سرکل کو وائڈ کریں گے تو آپ کے چانسز ہوں گے نا. گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کہیں گے کہ گھر میں فون آئے گا، کیوں فون کرے گا بھائی کوئی آپ کو، تو اپنا سرکل وائڈ کریں. آج کل تو یہ نیٹ ورکنگ ہے بہت زیادہ، سوشلائزیشن کی جو ہے نا، یہ اس سے دیکھیں ڈھونڈیں چیزیں کرتے کرتے بڑے اچھے اسکالرشپس مل جاتے ہیں لوگوں کو. میں نے خود میں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ میری ہمیشہ وہ ویکنیس رہی ہے، مجھے کبھی بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ اسکالرشپ آیا ہوا ہے، کیونکہ میں کبھی دیکھ ہی نہیں سکا، اس پہ ڈھونڈ ہی نہیں سکا. میرے ساتھ بہت ایوریج بچے جو تھے وہ چلے گئے ادھر، انہوں نے کہا یار اسکالرشپ مل گیا، فل فلیج اسکالرشپ انگلینڈ میں. ہم نے ادھر سے پی ایچ ڈی کی، اس نے انگلینڈ سے کی، اور ہمارے سے وہ آدھا بھی لائق نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ وہ بیٹھا لگا رہتا تھا کرتے کرتے. اس طرح دیر آر نمبر آف اسٹوریز ان فرنٹ آف می، اور میں کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکا آج تک. اور میں اپنے بچوں کو یہ سمجھاتا ہوں بیٹھ کے کہ دیکھو بچے یہ ضرور ڈیولپ کرو اپنے اندر، ٹو لک فار اپرچونیٹیز، ادھر ادھر دیکھتے رہو. وہ ایک کوالٹی ہے، اس کو امپروو کرنا چاہیے کانشیسلی. کہ مجھے کبھی یہ لیکچر کسی نے دیا ہوتا تو میں شاید اس وقت پریکٹس کرتا، اب اٹ از ٹو لیٹ فار می. تو آپ لوگ ضرور کریں اس کو. منی ان بینک پرووائڈز یو فریڈم ٹو کیش اپرچونیٹیز. ذہن میں یاد رکھیں کہ جب آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوں نا تو پھر آپ کھل کے کھیل سکتے ہیں، بے شک وہ تھوڑے سے پیسے ہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے بینک میں اتنے 10 کروڑ ہوگا تو پھر آپ کھل کے کھیلیں گے. آپ اپنے لیول پہ سوچیں نا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ جاب کرنی ہے، تو اگر آپ کے پاس کچھ پیسہ بینک میں ہے، کچھ بیک اپ میں ہے، تھوڑا بہت ہی ہو، تو آپ کو اپرچونٹی کو آپ اور طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کی ڈیسپریشن نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ امپروو یور سیلف. پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے پاور گین کرنی ہے تو کانٹیکٹس بنائیں. اگر امپروو کرنا ہے آپ تو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اس کے کیا طریقہ ہے؟ اٹ اسٹیمس فرام گڈ ورک ہیبٹس اینڈ پازیٹیو ایٹیچیوڈ. آپ کی ہیبٹس اچھی ہونی چاہیے، آپ کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے. نیگیٹو ایٹیچیوڈ آپ کو امپروو نہیں کر سکتا. اب ہر چیز کو نیگیٹولی نہ دیکھیں، پازیٹیو کر نہیں ہے تو کریں، بنائیں اپنے آپ کو پازیٹیو، امپوز کریں کہ یار میں نے لائف کو پازیٹیو ہی دیکھنا ہے. دیر از آلویز اے گڈ ان ایوری تھنگ. اچھا کام کریں، اچھا کام آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے، لوگ پک ہو جاتے ہیں. آئی نو اے پرسن جو میرا کلاس فیلو تھا، اور میں اس کی وہ تھوڑا سا وہ بھی لائق ہی ہوگا، لیکن میں اس کو پڑھاتا تھا اس کے گھر میں جا کے. اس کی مدر بھی کہتی تھی بیٹا اس کو پڑھایا کرو یار، یہ پڑھتا نہیں. اس کی مدر واز ڈاکٹر، اچھی فیملی تھی، بہت اچھا، لیکن وہ پڑھتا نہیں، لاڈلا سا بچہ تھا. تو تھوڑا تھوڑا میں اس کو، تو میرے وہ پھر ہم ایف ایس سی کر گیا، میں بھی کر گیا، وہ چلا گیا، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. ہم ادھر چلے گئے، ہم نے اور کرتے کرتے سروس میں آ گئے. مجھے وہ ملا کوئی 20 سال بعد جا کے نا. تو جب وہ مجھے ملا تو ہی واز ہیڈ آف حبیب بینک آف پاکستان، اور چائنا کے ساتھ $45 بلین کا اس نے میرے سامنے اس کے اوپر سائن ہوئے، اس کے فائق اس کا نام ہے. تو ہی واز ون آف دی ہیڈس، تو سائن کرنے آیا. تو میں ادھر گیا تو میں نے کہا تو کدھر پہنچا ہوا؟ پھر اس نے مجھے سٹوری سنائی ساری، جو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اس سے ریلیٹڈ. اس نے کہا کہ میں نے وہ ادھر ایگزام دیا تو میں نے وہ ایک ایسے تھا، ایسے لکھا، سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا تو ایسے اچھا لکھا گیا تو وہ سلیکٹ ہو گیا. تو وہ اس وقت بی سی سی آئی ایک بینک ہوتا تھا کسی زمانے میں، آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا نہیں ہے، ایک بینک تھا جو بی سی سی آئی اس کا نام تھا. اس میں وہ چلا گیا، جاب مل گئی. اس میں اس نے کہا کہ میرا جو باس تھا اس نے مجھے کہا کہ یار اس طرح کر کے تم ادھر سے چلو. تو وہ بی سی سی آئی بند ہونے والا تھا، لیکن وہ بی سی سی آئی اچھا بینک تھا، تو اس کی بیسس پہ میں نے امریکہ اپلائی کیا. تو مجھے امریکہ میں ایک نارمل سی بینک میں جاب مل گئی. میں ادھر چلا گیا. تو ایک دن ایک میرا جو باس تھا اس نے پریزنٹیشن دینی تھی شوکت عزیز کو، جو پاکستان کا فائنانس منسٹر تھا. تو ادھر سے امریکہ گیا ہوا تھا لینے کے لیے پریزنٹیشن. تو کہتا ہے کہ اس کا گلا خراب ہو گیا بالکل، ہی کوڈ ناٹ اسپیک. تو پریزنٹیشن اس کی میں ہی بناتا تھا. اس نے کہا کہ یار میں سمجھا دوں گا، میں تو بول نہیں سکتا، تو یو گیو دی پریزنٹیشن. اپرچونٹی کی بات. وہ چلا گیا. کہتا ہے میں نے جب پریزنٹیشن دی تو شوکت عزیز نے مجھے ہی مارک کر لیا کہ یار یہ بہت اچھی بات ہے. تو میرے کوشچن آنسر بھی میں نے ہی ہینڈل کر لیے. وہ جب ادھر واپس آیا، ادھر فائنانس منسٹر تھا، بعد میں وہ پرائم منسٹر بن گیا پاکستان کا. تو اس کے ذہن میں آیا کہ یار میں کسی ینگ بندے کو لے کے آؤں جو کہ یہ بینکنگ سسٹم چینج کرے. تو اس نے ادھر فون کیا اس بندے کو. اس نے کہا یار تمہارے ساتھ وہ لڑکا تھا بڑا اچھا. تو اس نے کہا وہ ادھر ہے، مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اس نے اس کو ادھر بلایا. اس نے ابھی بینک کا 5 ہیڈ تھے، ابھی بینک کا ایک اس نے اس کو لگایا.
पाकिस्तान में जितनी डिजिटल बैंकिंग का जितना सिस्टम चला है ये सारा उसने किया, इम्प्लीमेंट किया। ही वॉज इन लाइक एनीथिंग, इतनी बड़ी पोस्ट। और मैंने उससे पूछा, मैंने वो कहता ये सारा जो है ना उस अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट हुआ है कि मैंने जब मैंने ऐसे लिखा और पिक हो गया, दूसरा मैंने उधर प्रेजेंटेशन दी तो मुझे उसने पिक कर लिया, मेरा तो वो लेवल नहीं था। अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आती हैं, आपको करना ये चाहिए कि अच्छा काम करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। फिर सेट प्रायोरिटीज ऑन अ लिस्ट एंड कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर स्टार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने पास हमेशा प्रायोरिटीज अपनी लिस्ट डाउन करें, जुबानी ना याद रखें उनको, किसी को याद नहीं रहती। आप लिखेंगे मेरी ये प्रायोरिटीज हैं 6, और कॉन्सिक्वेंसेज कि क्या खराबियां इसमें हो सकती हैं उसको पहले सोचें, होने के बाद मत सोचें। मार्क इट इन योर माइंड, इसको लिख लें अपने पास कि यार ये मैंने ये काम करूंगा, इसमें क्या खराबी हो सकती है, आपको पहले से उसका पता होना चाहिए, सो दैट यू शुड बी एबल टू टैकल इट इफ इट हैपेंस। ठीक है। मेंटेनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड विल रिड्यूस टाइम एंड हेल्प रीच योर गोल। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करेंगे तो आप टाइम से पहले पहुंच जाएंगे उस जगह पे, ये याद रखें, ये दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। और ये सारी की सारी आपकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट जो मैंने बताया है, ये सारी की सारी उसके मुताबिक बनाई गई हैं। ये आप अगर करेंगे तो दिस इज रिलेटेड टू योर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, साइकोलॉजी जो पीछे बताई गई है, ये उनके मुताबिक बनाई गई हैं सारी चीजें। इसी तरह एम्पावर योरसेल्फ, पावरफुल एम्पावर करना जो है ना, अपने आप को इक्विप करना, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रमोटिंग अ पॉजिटिव इमेज अगेन एंड क्रिएटिविटी विद इन योर डेली लाइफ कैन स्पीड अप द पेस फॉर अचीविंग गोल्स। अपनी क्रिएटिविटी इंक्रीज करें, चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करें, उसको जो है ना वो क्या मक्खी पे मक्खी मत मारें, कोशिश करेंगे यार मैं इसको इम्प्रूव करूँ। और पॉजिटिव इमेज, अपना इमेज भी पॉजिटिव बनाए। पॉजिटिव एटीट्यूड और चीज़ है, पॉजिटिव इमेज और चीज़ है। दूसरा देखे तो कई यार ये नेगेटिव आदमी नहीं है, उसकी बोलचाल बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए आपका, राइट। क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, मीन्स कॉन्टिन्यूअली लुकिंग फॉर फास्टर, बेटर, इजियर एंड चीपर वेज टू गेट जॉब डन। क्रिएटिव थिंकिंग आपकी क्रिएट करें, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि एक चीज को करने का शॉर्ट, इजी, चीपर वे ढूंढें कि यार ये काम करना, वो कहीं कोई मसला नहीं, इसको सोचते हैं कि इसको इजी वे कैसे कर सकते, इसको जल्दी कैसे कर सकती हूँ मैं, ये कर सकता हूँ मैं। ठीक है, उसको आप उसको ढूंढें, क्रिएट, उसको आप क्रिएटिव थिंकिंग कहेंगे। तो ये आपको करना चाहिए, ये चीज आपको एम्पावर करेगी। It is important continually challenge yourself to learn and grow. Think of the ways that cause you frustration. जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेट होता है बंदा, उनको आप सोचेंगे यार किस वजह से मुझे आदत नहीं है मेहनत की, या वैसे मेरा माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको फोकस करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है। एनालाइज, ऑलवेज एनालाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा एनालिसिस करें चीज़ की, घबराए नहीं। चीज़ हो जाता है इस तरह आगे पीछे हो जाती है, उसको एनालाइज करें, यार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आराम से काम के तरीके से आराम से बैठ के उसको टेक्निकली एनालाइज करें चीज़ों को। ठीक है, वो जो आपके माइंड में स्ट्रक्चर चल रहे हैं ना, ये सारे आप करेंगे तो वो खुद ब खुद अलाइन होंगी चीज़ें, उसके साथ आपकी चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी लाइफ में। बी कॉन्शियस ऑफ द एरियाज यू आर नेचुरली गिफ्टेड एंड एनालाइज इन विच यू नीड इम्प्रूवमेंट। आपको पता होना चाहिए, जो पहला पॉइंट था कि मैं नेचुरली मेरे अंदर ये चीज़ है, लेकिन ये मैंने एनालिसिस करनी है कि मेरा जो नहीं हो रहा काम, ये क्यों नहीं हो रहा, तो उसको आप सेपरेट करके अपने आप को एनालाइज करें। बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले तो अपने आप सच बोलें ना अपने साथ। फॉर इंस्टेंस, कुछ बच्चों को झूठ बोलने की आदत होती है, पहले तो वो बैठ के अपने साथ सच बोले कि यार मुझे झूठ बोलने की आदत है। जब तक वो करेगा नहीं, वो ही करता रहेगा, छुपाता रहेगा, वो करता रहेगा, तो एक दिन वो पकड़ा जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी। तो पहले तो बैठ के देखेंगे यार मेरे अंदर ये हैबिट है, लेट्स किल इट। अच्छे बुरे की तमीज़ सबको होती है, अल्लाह ताला ने अच्छे बुरे की तमीज़ दी हुई हर बंदे को। मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो बुरी चीज़ को अच्छा कहता हो, यानी ये कहता हो कि जी ये करना बड़ा ही अच्छा काम है, वो कहता है यार मैं करता हूँ तुम ना करना। वो अंग्रेज़ है, ये है, वो सबको पता होता है, एवरीबॉडी नोज कि अच्छा बुरा क्या है, स्पेशली जब आप थोड़े से ग्रो अप हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने साथ सच बोलें। दिस इज लेसन नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, कि पहले आप बैठे अपने आप को यार ये मेरे अंदर गिफ्टेड है, ये मेरे अंदर खराबी है, इसको मैंने ठीक करना है या इंप्रूव करना है। ठीक है। बी ऑनेस्ट वेयर यू नीड इंप्रूवमेंट। अब ऐसे ना कहेंगे नहीं मैं तो बड़ी अच्छी ड्राइंग करती हूँ, मैं तो करता हूँ, बड़ा अच्छा ड्राइंग करता हूँ। यार वो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं अच्छा बोलता नहीं हूँ, मुझे मेहनत की आदत नहीं है, मैं सुबह नहीं उठ सकता,
میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا, میرا آرگومنٹ اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ ہے وہاں پہ یو شوڈ بی کانفیڈنٹ کہ یار یہ مجھے پتا ہے. اور یہ اگر آپ صحیح طرح ٹروتھفلی آنیسٹلی اپنے آپ کو دیکھیں گے, آپ کو پتا ہوگا, پتا ہوتا ہے بندے کو کہ یار میری پرسنالٹی میں یہ گڈ ہے, یہ نہیں ہے. جو نہیں ہے اس سے نہیں گھبرانا, اس کو امپروو کرنا. یہ بتا تو رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی پریکٹس کریں گے, 3 to 4 months میکسیمم 6 months میں یور پرسنالٹی ول آل ٹوگیدر چینج. کیپ آبجیکٹیوز ان ویو, یہ آخری پوائنٹ ہے کہ جب آپ جو بھی کام پلان کریں لائف میں, آپ کے ذہن میں آبجیکٹیو ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے لائف میں نے کہاں پہنچنا ہے. اپنا لائف کا جو پیٹرن ہے اس کو ڈیسائیڈ. اگر کسی کے پاس پیٹرن ہی نہیں ہے, کوئی امپروو کرنا ہی نہیں چاہتا نا, یہ لیکچر اس کے لیے نہیں ہے. یہ اس کے لیے جو کرنا چاہتا ہے اور پھنسا ہوا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ambitions goes waste if there are no goals in sight. اگر آپ کا گول سائٹ نہیں ہے نا, اگر آپ کا گول موجود نہیں ہے تو آپ کے سارے جو ارادے اور پلاننگ اور وہ ساری ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. کلیئرلی سیٹ دیز گولز ٹو یور سیلف, کلیئر کر کے کریں گے یار دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, اور وہ ہو جاتا ہے. آپ اس کو پلان کر کے کریں. یہ اپنی پرسنالٹی امپروومنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا صرف, ویسے جنرلی بھی, لیکن اس پرسنالٹی امپروومنٹ میں آپ نے ضرور کرنا کہ یار میں نے کانفیڈنس گین کرنا ہے, دس از آبجیکٹیو, یہ میں پریکٹس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. کہیں جی میں نے انٹرویو دینا سیکھنا ہے, میں نے جاب لے لینی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, واٹ ایور دا کیس میں بھی, آپ اس میں اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ میں بتا رہا ہوں. تو پرسنالٹی سے ریلیٹڈ یہ 5 6 8 10 چیزیں ہیں, یہ لکھ لیں, ذہن میں رکھ لیں, ان کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. یہ 4-5 مہینے میں آپ اس سائیکل سے نکل آئیں گے. اگر کوئی اس میں پھنسا ہوا, اگر کسی کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے, سیٹسفائیڈ ہی اور شی سیٹسفائیڈ, یار میرا کام چل رہا ہے, مجھے کیا تکلیف ہے, تو وہ چلتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. Having a set plan will help you select which strategies are required. جب آپ کا سیٹ پلان ہوگا تو آپ کی اسٹریٹجی بنانی آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی. آپ کو کہیں گے یار میں نے پبلک اسپیکنگ سیکھنی ہے, تو آپ کی اسٹریٹجی ڈن ہو جائے گی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, مجھے یہ پریکٹس کرنی چاہیے, ٹھیک. اسی طرح کوئی کچھ اور کرنا چاہتا تو وہ دیکھ. تھینک یو, ٹھیک ہے.